لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. ادب گاہش زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا بمصطفیٰ و برساں خیش را کسی ہم اور اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری معین الدین جیلانی. بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں. ایک بار اور حدیث درود شریف پیش فرمائیں. کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ عرض کرنے سے پہلے اور اس کے متعلق اپنے معروضات و خیالات کو پیش کرنے سے پہلے ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں. ابھی حضرت مولانا بشیر صاحب نے اس کی طرف ایک اشارہ کیا. میں چاہتا ہوں اس کو مفصل طور پر آپ سمجھ لیں. یہ سیرت النبی کیا ہے؟ جگہ جگہ بڑے بڑے پوسٹر بڑے بڑے اشتہار ملتے ہیں جلسہ سیرت النبی. یہ سیرت النبی کیا چیز ہے؟ سیرت النبی کون بیان کرتا ہے؟ کس چیز کو ہم نبی کی سیرت کہیں گے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے ایک ہے لفظ سیرت. اس کا معنی لغت میں آپ جا کر دیکھیں گے تو یہ ملے گا کہ جس پر کوئی چلے. سیرت سیر سے بنی. سیر کہتے ہیں چلنے کو. روش وہ اس کی سیرت. ایک ہے انسانوں کی سیرت اور ایک ہے جانوروں کی سیرت. مگر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ جانور کی سیرت ہے اور یہ انسان کی سیرت؟ آپ فرق کرتے ہیں. یہ جانور کی روش ہے یہ انسان کی روش ہے. سبحان اللہ. یہ جانور کا طریقہ ہے یہ انسان کا طریقہ ہے. کیسے آپ کہتے ہیں؟ اس وقت آپ فرق کرتے ہیں کہ یہ جانور کی روش نہیں ہے بلکہ انسان کی روش ہے، جبکہ آپ اس روش میں ایسی بات پائیں جو جانوروں میں نہ ہو. جو عجیب دیکھیے یہ انسان یہ خود بھی
بھی ایک حیوان. بہت ساری بات حیوانوں کی اس کے اندر ہے. جانور چلتے ہیں، آپ بھی چلتے ہیں. اگر آپ کھانے پینے کی خواہش رکھتے ہیں تو جانوروں کا بھی یہ فطری تقاضا ہے. غور و فکر کرنے کے بعد آپ اس منزل میں پہنچیں گے کہ انسان میں اور حیوان میں صرف ایک درجے کا فرق. دونوں جوہر، دونوں جسم، دونوں نامی، دونوں حساس، دونوں متحرک، دونوں کے اندر تکلیف اور آشائش کا احساس. ایک چیز ایسی انسان کے پاس ہے جو جانوروں کے پاس نہیں ہے، جس کی بنیاد میں انسان کو حیوان تو کہا گیا ہے مگر کہا گیا یہ حیوان ناطق ہے. اس کے اندر نطق باطنی یعنی عقل ہے اور نطق ظاہری یعنی گویائی ہے. لہذا یہ اور جانوروں سے ممتاز. اب ہم کو سمجھنا یہ ہے کہ انسان کی سیرت کیا ہے اور جانور کی سیرت کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں کسی انسان کی ہم یہ تعریف کریں کہ وہ چلتا ہے، وہ پھرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، یہ بیٹھتا ہے، تو یہ انسان کی تعریف نہیں ہوئی، یہ تو حیوان کی تعریف ہوئی. بے شک اس لیے کہ حیوان بھی چلتا ہے. تم نے جس صفت کو لیا ہے یہ انسان کی کوئی مخصوص صفت نہیں ہے. اگر تمہیں انسان کی تعریف کرنا ہے تو ایسی بات کہو کہ جانور انسان کے دوش بدوش نہ ہو سکے. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، عظیم سبحان اللہ. اگر تم انسان کی تعریف کرنا چاہو تو اگر کہو کہ انسان کھاتا ہے، جانور کہے گا میں بھی تو کھاتا ہوں، کیا خاص بات پیدا ہوئی انسان میں. انسان چلتا پھرتا ہے، میں بھی چلتا پھرتا ہوں. انسان کے اندر قوت احساس ہے، میرے اندر بھی قوت احساس ہے، تو کیا خاص بات ہوئی انسان میں. کیوں انسان اپنے کو اشرف کہہ رہا ہے، کیوں انسان اپنے کو اکرم کہہ رہا ہے، کیوں یہ اپنے کو افضل قرار دے رہا ہے، کون سی خاص بات ہے. تو ہم جب جانوروں کے مقابلے میں انسان کی سیرت بیان کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چلتا ہے، یہ پھرتا ہے، یہ کھاتا ہے، یہ اٹھتا ہے، یہ بیٹھتا ہے. ہم یہ کہیں گے کہ یہ سمجھدار ہے، یہ عقل والا ہے، یہ بوجھ والا ہے جو تمہارے اندر نہیں. تو یہ ہوئی انسان کی سیرت. انسانوں میں بھی بہت فرق ہے. ایک ہے کافر کی سیرت، ایک ہے مومن کی سیرت. اور مومن میں بھی بڑا فرق ہے. ایک ہے بچے کی سیرت، ایک ہے جوان کی سیرت، ایک ہے بوڑھے کی سیرت، ایک ہے نوجوان کی سیرت. کیا مطلب؟ ہم جب بیان کریں، مثال کے طور پر ہم نے اگر آپ سے یہ کہا کہ ہم نے ایک انسان کو دیکھا جو بڑے ناسمجھی کے عالم میں انگارے کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، آپ سمجھ لیں گے یہ کسی بچے کی سیرت ہوگی. اگر ہم نے یہ کہا کوئی ایسی بات کہ ہم نے ایک انسان کو دیکھا جو اپنے سامنے والے کو چیلنج کر رہا تھا اور کشتی لڑنے کے لیے تیار تھا، ہم سمجھ لیں گے یہ کسی پہلوان کی سیرت ہے. ہم جس طرح کی خوبی بیان کریں گے اسی خوبی کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے یہ کس کی سیرت ہے. اگر ہم کوئی ایسی بات کریں کفر و شرک کے متعلق تو وہ کسی کافر و مشرک کی سیرت ہوگی. تو مومن کی سیرت اگر تم بیان کرنا چاہو تو وہ سیرت مومن کی سیرت نہیں بن سکتی جس میں دوسرے انسان بھی اس کے شریک ہیں. وہ سیرت مومن کی سیرت نہیں بن سکتی. وہ بنے گی تو انسان کی سیرت بنے گی، وہ بنے گی تو جوان کی سیرت بنے گی، وہ بنے گی تو آدمی کی سیرت بنے گی. مومن کی سیرت وہی ہوگی جو اس کے ایمان کو ظاہر کر دے. مثال کے طور پر اگر میں یہ بہت سنو جی، آؤ میں تمہیں مومن کی سیرت سناؤں. مومن وہ ہے جو سوتا ہے، مومن وہ ہے جو کھاتا ہے، مومن وہ ہے جو چلتا پھرتا ہے، مومن وہ ہے جو یہ کام کرتا ہے، مومن وہ ہے جو بازاروں میں ٹہلتا ہے. تو آپ کہیں گے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، یہ تو انسان کی سیرت ہے، مومن کی نہیں ہے.
یہ انسان کی سیرت ہے، اس میں مومن کے لیے کون سی خاص بات تم نے نکال دی ہے؟ ذرا غور تو کرو، بات سمجھ میں آ گئی کہ مومن کی سیرت اور ایسے ہی دوستو بڑھتے چلے جاؤ، مومن کے اوپر درجہ شہید کا ہے، شہید کے اوپر درجہ صدیق کا ہے، صدیق کے اوپر درجہ نبی کا ہے، نبی کے اوپر درجہ رسول کا ہے، رسول کے اوپر درجہ اولو العزم رسول کا ہے، اور اولو العزم رسول کے اوپر درجہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا اور میں بہت حیران رہتا ہوں کہ یہ انسان کتنا بے انصاف ہے۔ جانوروں میں اس میں صرف ایک درجے کا فرق ہے، یہ ناطق ہے وہ ناطق نہیں ہے، ورنہ تمام درجے میں یہ انسان جانوروں کی طرح ہے، مگر کیا ہو گیا ہے کہ یہ انسان جو صرف ایک درجے کا فرق رکھتا ہے کبھی اپنے کو جانور کی طرح نہیں کہتا، اور وہ نبی جو ہزاروں درجے کا فرق رکھ رہا ہو اس کو اپنی طرح سمجھتا۔ ارے کیا اسی کا نام عقل ہے؟ کیا اسی کا نام دانائی ہے؟ کیا اسی کو فراست کہیں گے؟ کیا اسی کو شعور کہیں گے؟ تو سنو، اچھی طرح سنو، اب میرے رسول کی جو سیرت یہ بیان کرے، رسول اٹھتے تھے، رسول چلتے تھے، رسول سوتے تھے، رسول نے فلاں کا بوجھ اٹھا دیا، رسول نے فلاں کا کام کر دیا، رسول نے یہ کیا، تو سمجھ لینا یہ رسول کی سیرت نہیں بیان کر رہا ہے، نبی کی سیرت نہیں بیان کر رہا، وہ تو انسان کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ اس لیے کہ نبی جو نبی ہے وہ ولی بھی ہے، صدیق بھی ہے، شہید بھی ہے، مومن بھی ہے، انسان بھی ہے، تو جب تمام اوصاف ہیں تو اس کے ہر چیز کی سیرت الگ الگ ہے۔ نبی بحیثیت انسان، محمد عربی بحیثیت انسان ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی بحیثیت مومن ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی بحیثیت ولی ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی بحیثیت صدیق ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی بحیثیت نبی ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی بحیثیت رسول ان کی سیرت اور ہے، محمد عربی بحیثیت صاحب شفاعت کبریٰ ان کی سیرت اور ہے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب تم اگر صرف وہ باتیں بیان کرو گے جو اور انسانوں میں پائی جائے گی تو ہم سمجھ لیں گے کہ تم انسان کی سیرت بیان کر رہے ہو، نبی کی سیرت نہیں بیان کر رہے ہو، نبی کی سیرت نہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ سیرت الرسول کا جلسہ ہے، اور بات کی جاتی ہے تو انسان کی بات کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے تو بشر کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے تو پھر یہی اعلان کر دو کہ یہ جلسہ سیرت الانسان ہے۔ اگر تم نبی کی سیرت بیان کرنا اور خود رسول کی سیرت بیان کرنا چاہتے ہو تو ایسی بات کہو جو اس نبی میں ہو دوسرے میں نہ، تب تو وہ نبی کی سیرت ہوگی، اور اگر دوسرے میں ہو گئی تو نبی کے لیے مخصوص بات کیا رہی؟ نبی کے لیے مخصوص بات کیا رہی؟ تو نبی کی سیرت وہی ہے جو نبی میں رہے، غیر نبی میں نہ رہے۔ تو اب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس طرح سیرت النبی ہمارا ہی اسٹیج بیان کرتا ہے، ہمارا ہی اسٹیج بیان کرتا ہے، دوسرے تو اس طرح کی سیرت جانتے بھی نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ۔ ذرا سا غور تو کرو دوستو، ذرا سا سوچو میرے نبی کی ایک ایک عمل میں کتنی حکمتیں ہیں اور کتنی دانائی ہے، ذرا سوچو، وہ سمجھنے کی بات ہے۔ دیکھو ابھی حضرت مولانا نے ایک واقعہ بتایا، رسول کو دھوتا ہوا، ایک کپڑے کو دھوتا ہوا دکھا دیا نا۔ یہ بتاؤ یہ کپڑا دوسرا بھی تو دھو سکتا ہے نا، مگر یہ کیا بات ہے جب کافر آ کر دیکھتا ہے تو اس دھونے کو وہ دلیل نبوت سمجھتا ہے، اس دھونے کو وہ دلیل نبوت سمجھتا ہے۔ وہ یہ سوچ سکتا تھا کہ کوئی بااخلاق انسان بھی تو ایسا کر سکتا ہے، ایک شریف انسان بھی تو ایسا کر سکتا ہے، اس پر کلمہ پڑھنے کی تو کوئی خاص ضرورت نہیں رہی۔ مگر دوستو اس عمل کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھنا بتا رہا ہے کہ اے لوگوں تمہارا عمل اور ہے، نبی کا عمل اور ہے۔ یا رسول اللہ، نبی کا عمل وہ ہے کہ اگر یہ سو جائے تو معجزہ، جاگے تو معجزہ، چلے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ۔ اور اسی ضرورت نے محسوس کرایا تھا میرے رسول کو کہ بیٹھتے تھے تو کہتے تھے میں بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں،
کھاتے تھے تو کہتے تھے میں بندوں کی طرح کھاتا ہوں. میں نے عالم خیال میں پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں بندوں کی طرح کھاتا ہوں, میں بندوں کی طرح چلتا ہوں, میں بندوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں؟ تو جواب ملے گا ارے نادان تو نہیں جانتا میرا اٹھنا بیٹھنا دلیل نبوت ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا معجزہ ہے, میرا اٹھنا بیٹھنا کمال ہے. تو میں اپنی ابدیت کی اس لیے رٹ لگا رہا ہوں کہ کہیں یہ بندے مجھے ابدہو سے ابنہو نہ کہہ دیں. تو سیرت النبی کیا ہے؟ سیرت النبی اس جلسے کو کہیں گے, سیرت النبی کا جلسہ جس میں نبی کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں جو بحیثیت نبی, اور اگر بحیثیت نبی والے اوصاف آپ نہیں بیان کر رہے ہیں تو یہ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم سیرت النبی کر رہے ہیں؟ یہ تو صرف سنیوں کا مقدمہ بن چکا ہے. یہ کیوں پڑے دے رہے ہیں؟ کیا تعجب کیوں؟ یہ تو میاں سیرت النبی کا جلسہ کرنا یہ ہم سنیوں کا مقدر بن چکا. یہ کرم سرکار کا ہم سنیوں کے اوپر ہے کہ اپنی سیرت وہ ہم سے کہلواتے ہیں, یہ نہ سمجھیں گے نہ کہہ پائیں گے. اب دوستو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, آؤ دیکھو نبی کا مقام کیا ہے, نبی کی سیرت کیا ہے, نبی کی عظمت کیا ہے. بہت سنا ہوگا, تاریخ پڑھنے والوں نے تاریخوں کو پڑھا ہے, نہ جانے کتنے سلطان آئے چلے گئے, نہ جانے کتنے حاکم ہیں جو اس وقت موجود ہیں, کتنے پیدا ہوں گے. تاریخیں کروٹیں بدلتی رہیں گی, تاریخیں اپنے کو دہراتی رہیں گی, یہ سارا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا. مگر دوستو اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جو سلطان آیا, جو بادشاہ آیا, جو شہنشاہ آیا, اس نے اپنے دربار کو خود ہی سجایا, اپنے دربار کے آداب اس نے خود بیان کیے, اپنے دربار کے آنے والوں کے لیے قوانین اور ضابطے اس نے خود مرتب کیے کہ اے لوگوں میرے دربار میں آؤ تو ایسے آنا, بات کرنا تو ایسے کرنا, بیٹھنا تو ایسے بیٹھنا, بولنا تو ایسے بیٹھنا. اور اپنے حاکموں کے اوپر لازم قرار دیا کہ میرے دربار میں آنے والوں کے لیے ان آداب کا پابند بنایا جائے. اس نے قانون بنایا, مگر ہوتا کیا ہے وہ قانون بنانے والا جب چلا گیا تو آداب بھی چلے گئے, قانون بھی چلا گیا, ضابطہ بھی چلا گیا. اب دوسرا آیا, ہر کی آمد عمارت نوساخ, دوسرے نے دوسری عمارت بنائی. اب ہمارے یہاں کے آداب یہ ہیں, اب ہمارے یہاں کا ضابطہ یہ ہے, اب ہمارے یہاں کا قانون یہ ہے. تو اس طرح ادب کا قانون بنانے والا بھی گیا اور ادب کے قوانین بھی اس وقت کے چلے گئے. مگر یہ آپ دیکھتے ہیں, یہی سلسلہ ہم نے دیکھا کہ بادشاہ اپنا قانون خود بناتا ہے, وہ جاتا ہے تو اس کا قانون چلا جاتا ہے, کوئی پرسان حال. اور ایک بات اور بھی ہم نے دیکھا کہ انسانی بادشاہ, انسانی حکمراں جب کوئی قانون بناتا ہے تو اس کا قانون صرف انسانوں پہ چلتا ہے. آج تک تم نے نہ سنا ہوگا کہ کوئی کسی حکومت کا قانون جنوں پر چلا ہو, کسی حکومت کا قانون دریاؤں پہ چلا ہو, کسی حکومت کا قانون پہاڑوں پہ چلا ہو. ہم تو یہ دیکھتے ہیں انسان جب قانون بناتا ہے تو اپنے جیسے انسانوں ہی پہ چلاتا ہے, اپنے جیسے انسانوں ہی پہ چلاتا ہے. گیا وہ چلا گیا. مگر میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں دوستو, ایک بڑا پیارا دربار ہے اسی دھرتی کے اوپر, اسی آسمان کے نیچے, اسی آکاش کے تلے ایک نہایت ہی پیارا دربار ہے. ایک بہت ہی عجیب دربار ہے کہ دربار کسی کا ہے, قانون کوئی بنا رہا ہے. دربار کسی کا ہے, قانون کوئی اور بنا رہا ہے. یہاں آؤ تو ایسے آؤ, بولو تو ایسے بولو, بیٹھو تو ایسے بیٹھو. میں جماعت کی بات نہیں کہنا چاہتا, دربار ہے مصطفیٰ کا, قانون ہے کبریا کا. صلی اللہ تعالی وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے محبوب, اپنی بارگاہ کے قوانین تم نہ بناؤ, ضابطے تم نہ بناؤ, یہاں اصول تم نہ بناؤ. یہ تو میں نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا ہے,
یہ تو میں نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا ہے، ورنہ معاملہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے ہوگا یہ کہ تو اگر قانون بنائے گا، اے میرے محبوب، قانون تو بھی بنا سکتا ہے، قانون سازی کا تجھے اختیار دیا گیا ہے اور اپنی بارگاہ کے آداب تو متعین کر سکتا ہے، مگر اے محبوب اگر تو بنائے گا تو پھر وہ چیز حدیث بن کر کے لوگوں تک پہنچے گی، اور جب اس پر صدیاں گزر جائیں گی تو راویوں کا ایسا اختلاف ہوگا، کچھ ایسا معاملہ چلے گا کہ بعد کے ضعیف الاعتقاد بے ادب یہ کہیں گے کہ ہم اس ادب کے قانون کو نہیں مانتے، یہ تو ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، اس کا راوی ایسا ہے، اس کا راوی ایسا ہے، تو ادب کرنا نہ چاہیں گے تو تیری حدیثوں سے الجھیں گے۔ تو اے محبوب تو خاموش رہا، میں جبرائیل کو بھیجوں گا تاکہ حدیث نہ بنے، قرآن بنے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب قانون بنے گا تو اے محبوب ایک دوسری بات اور بھی ہے، ایک دوسری بات اور ہے، تو انسان، تیرے اندر انسانی خواص، انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا بنائے ہوئے قانون پر یہ لوگ شک کی نظر کریں، شک کی نظر کہ انسان کا قانون جو ہے وہ تو انسان ہی پر چلے گا، انسان کا قانون جو ہے اس آدمیوں پر چلے گا، بشر ہی پر چلے گا۔ تو اے محبوب تو خاموش رہا، اس معاملے میں تجھے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب یہ خالق کا قانون ہے، ہر مخلوق پر چلے گا، ہر خالق کا قانون ہے۔ اب یہ تیری بارگاہ کا ادب صرف انسانوں کے لیے ضروری نہیں، ملائکہ کے لیے بھی ضروری، جنوں کے لیے بھی ضروری، انسانوں کے لیے ضروری، پتھروں کے لیے ضروری، درختوں کے لیے ضروری، جانوروں کے لیے ضروری، دریا کے قطروں کے لیے ضروری، آسمان کے ستاروں کے لیے ضروری، زمین کے ذروں کے لیے ضروری، اس لیے کہ یہ خالق کا قانون ہے، ہر مخلوق پابند ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب ربنا تصلی علیہ۔ سوچا جائے گا، سوچا گیا کہ اچھا تو کب تک یہ پابند، جب تک رسول نگاہوں کے سامنے رہیں گے جب تک پابند، جب تک سرکار دکھتے رہیں گے جب تک پابند۔ جواب یہ ہے جب حی و قیوم کا قانون ہے تو اس کو کیسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ حی و قیوم کا بنایا ہوا قانون ہے، زمانے کے دست و برد سے ہمیشہ یہ پاک رہے گا، اور جب یہ خدا کا بنایا ہوا قانون ہے تو نہ خدا کو زوال نہ اس کے قانون کو زوال۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو بس آج میرا جی یہی چاہتا ہے کہ خدائی قانون ہو اور مصطفیٰ کا دربار ہو، وہاں کے آداب ہو، اور میں آج بہت احتیاط سے بات کروں گا، بے احتیاط اتنی کروں گا کہ قرآن کی آیت کے سوا کوئی چیز نہ پڑھوں، ورنہ ضعیف الاعتقاد انسان ادب کرنا نہیں چاہتا تو کہتا یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، میں سمجھ گیا کہ تو خود ہی ضعیف ہے۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو قرآن کریم سے چند آیتیں مختلف مقامات کی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دیکھو کیسے کیسے آداب بارگاہ مصطفیٰ کے بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر میں آداب ہی کا ذکر نہیں کروں گا، ادب کرنے والوں کو کیا کیا دیا گیا وہ بھی عرض کر دوں گا، اور بے ادبوں کے ساتھ کیا سلوک رب تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ بھئی ہاں، قانون اگر ہم بنائیں تو جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا تو ہم ہی دیں گے نا، اور جو قانون پر چلے گا اس کو انعام بھی ہم دیں گے۔ تو قانون تو خدا نے بنایا ہے نا، تو جو خلاف ورزی کرے گا سزا خدا دے گا، اور جو اس کی خلاف ورزی نہ کرے گا انعام خدا دے گا۔ تو اب معاملہ جب ایسی بات آ گئی تو ایک ایک قانون کو بارگاہ مصطفیٰ کے پھر آپ آخر میں خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ۔ تو پہلی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے تھوڑی تھوڑی ہر آیت کی کچھ شرح بھی کرتا جاؤں گا، تفسیر بھی عرض کرتا جاؤں گا تاکہ مفہوم کی مکمل وضاحت ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے، ایمان لا چکے ان سے خطاب ہے کہ ساری انسانوں سے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، سارے انسانوں سے نہیں خطاب، اے ایمان والو تم سے کہا جا رہا۔ کیا بات ہے؟
یہ ایمان والوں سے کیوں خطاب ہے؟ سارے انسانوں سے خطاب کیوں نہیں؟ کہا سنو جی، یہ رسول کے بارگاہ کے ادب کی بات ہے نا، تو ایمان والا ہی تو ادب کرے گا، ایمان والا ادب کرے گا۔ تو اور لوگوں سے ادب کی بات ابھی مت کرو، ابھی ان سے ایمان کی بات کرو۔ تم ایمان لاؤ تب ادب کا سبق سیکھو۔ لہذا جو لوگ بے ادب ہیں ان کی طرف تخاطب بھی نہیں، وہ ابھی اس خطاب سے بچے ہوئے ہیں۔ ان سے تو یہی خطاب ہے کہ تم پہلے ایمان نہ لے آؤ، پہلے ایمان لے آؤ، جب تم مومن ہو جاؤ گے۔ دیکھو، روزہ فرض، نماز فرض، حج فرض، زکات فرض، مگر کافر سے یہ نہیں کہا تھا رسول نے اقیم الصلاۃ، کسی کافر سے نہیں کہا تھا وآتوا الزکات، کسی کافر سے نہیں کہا تھا اتموا الصیام الی اللیل، کافر سے تو اتنا ہی کہا گیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے۔ اور جب کہہ لیا تو اب سب کہا جا رہا، جب اس نے کہہ لیا تو اب سب کہا جا رہا۔ اسی لیے ہم بے ادب سے یہ نہیں کہتے ادب کرو، بے ادبوں سے کبھی مت کہنا کہ رسول کا ادب کرو، ان سے کہنا تو یہ کہنا پہلے ایمان لاؤ پھر ادب سیکھو۔ تو اے ایمان والو، اللہ و رسول پہ سبقت مت کرو، سبقت نہ کرو، ہاں آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اللہ اور رسول کے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تمہاری ہر حرکتوں کو دیکھتا ہے، تمہاری ہر باتوں کو سننے والا۔ یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی قربانی نہیں فرماتے تھے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور کی قربانی سے پہلے ہی قربانی کر دیتے تھے۔ میں ذرا سا بہت ہی سوالیہ نشان اور دعوت غور و فکر آپ کو دوں گا۔ اور کچھ صحابہ نے ایسا کیا کہ رمضان ابھی شروع نہیں ہوا، رمضان کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا، حضور نے روزہ شروع نہیں فرمایا کہ وہ روزہ پہلے ہی سے شروع کر دیتے تھے۔ دیکھو، یہ کسی برائی کے راستے پر نہیں گئے تھے۔ روزہ ہے اچھی چیز، کوئی پہلے ہی سے رکھے تو حرج کیا؟ قربانی تو کرنی ہے، پہلے ہی کر لے تو حرج کیا؟ یہ کوئی ایسی غلط روی کی تو بات نہیں تھی، مگر رب کو یہ منظور نہیں ہوا کہ ابھی میرے محبوب نے تو روزہ شروع نہیں کیا، تو نے پہلے سے کیسے رکھ لیا؟ ابھی میرے محبوب نے تو قربانی نہیں کی، تو نے پہلے سے کیسے کر لی؟ مطلب یہ ہے ارے نادان، کسی اور بات میں ہم تجھے کیا پڑھنے دیں گے، عبادت میں بھی پڑھنے نہ دیں گے، تو کسی اور بات میں کیا سبقت لے جائے گا؟ اگر تم میرے رسول سے پہلے روزہ رکھے گا تو روزہ بیکار ہو جائے گا، اگر میرے رسول سے پہلے تو نے قربانی کر دی تو یہ قربانی مقبول نہیں ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت مت کرو۔ مگر میں سوچنے لگا کہ یہ تو رسول پر سبقت کی تھی، خدا پر کہاں سبقت کی تھی؟ سبقت تو کی تھی رسول پر نا، رسول نے پہلے روزہ، ابھی روزہ نہیں شروع کیا، انہوں نے رکھنا شروع کر دیا، سبقت ہوئی کہ نہیں؟ رسول نے ابھی قربانی نہیں فرمائی، انہوں نے کر دی، سبقت ہوئی کہ نہیں؟ مگر ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ خدا نے تو ابھی قربانی نہیں کی، تو نے کیسے کر دی؟ خدا نے تو ابھی روزہ ہی نہیں رکھا، پہلے سے آپ نے کیسے شروع کر دیا؟ تو خدا کا تو ذکر کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہاں پر رسول پہ سبقت کی بات تھی، مگر خدا نے کہا سنو جی، رسول پہ جو سبقت کر رہا ہے گویا وہ خدا پہ سبقت کرو۔ رسول پر جو صرف جو بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے وہ گویا اپنے کو خدا سے بھی بڑھنے کی کوشش کر رہا۔ تو اے ایمان والو، ایسی بے ادبی مت کرو، یہ ادب کے خلاف بات ہے کہ جس کام میں رسول ہاتھ نہ لگائیں۔ رسول نے یہ کب کہا ہے کہ میرے برابر چلو؟
رسول نے یہ کب کہا کہ میرے آگے آگے چلو؟ رسول نے یہی تو کہا فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ تو پیچھے پیچھے آنے والا پہلے کام نہیں کیا کرتا۔ اسی لیے علماء نے ایک ادب کا طریقہ بتایا ہے کہ یہ علماء ملت اسلامیہ جو ہیں اور ایسے ہی بزرگان ملت اسلامیہ جو ہیں یہ وارث النبی ہیں، یہ نبی کے نائب ہیں۔ تو اب جب یہ راستے میں چلیں تو پیچھے رہنا چاہیے، یعنی چلنے میں بھی سبقت نہ کرو۔ سرکار مدینہ اگر زمین پہ چل رہے ہوں تو چلنے میں بھی سبقت مت کرو۔ مگر دوستو اس قانون کو لے کر میں بارگاہ صدیقی میں پہنچا کہ اے سیدنا صدیق اکبر، وہ شب ہجرت کی پیاری ادا آپ کی ہمیں یاد آئی۔ کبھی آپ دائیں ہیں، کبھی آپ بائیں ہیں، کبھی آپ آگے ہیں، کبھی آپ پیچھے ہیں، تو حضور لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ اللہ کے رسول پہ سبقت مت کیجیے، زمین پر بھی چلنے میں سبقت نہ کیجیے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو جواب ملے گا نادان تو نہیں جانتا، میں جو آگے بڑھ رہا ہوں وہ سبقت کرنے کے لیے نہیں بڑھ رہا ہوں، یہ بھی میری غلامی کی ایک ادا ہے کہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی دائیں سے تیر نہ پھینک دے میں داہنے آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہیں کوئی پیچھے سے تیر نہ لگا دے میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہیں کوئی بائیں سے تیر نہ پھینک دے میں بائیں آ جاتا ہوں، جب خیال آتا ہے کہیں کوئی آگے سے تیر نہ پھینک دے میں آگے آ جاتا ہوں۔ میں آگے نہیں چل رہا ہوں، میں تو اپنی شمع کے گرد رکھ رہا ہوں۔ برابری کے لیے آگے، ایک تو ہے برابری کے لیے آگے بڑھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ برابری کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بڑا پروگرام بنایا جاتا۔ ایک صاحب نے پروگرام بنایا، میں آپ کو سناؤں، حقیقت کی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے پروگرام بنایا کہ اب کیا ترکیب کی جائے کہ رسول کو اپنے برابر کیا جائے، نبی کو اپنے برابر کیا جائے تو کیا ترکیب کی جائے۔ تو اب انہوں نے تھوڑا تھوڑا کام پہلے قوم سے یہ منوانے کی کوشش کی کہ سنو جی، نبی انسان ہے کوئی ایسا جو نبی کو انسان نہ مانے؟ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے نا، جو کہے نبی انسان نہیں وہ کافر۔ اتنا منوا لیا۔ اور بات سنو جی، ہم بھی تو انسان ہیں نا، ابھی کون تم کو جانور کہے گا، انسان ہی ہو، ٹھیک ہے بھائی۔ اب دیکھیے دھیرے دھیرے بات چل رہی ہے، بات بہت اور سنو جی، یہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کتنی تدریج، یعنی کتنے شائستگی کے ساتھ اور کتنے انداز سے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی۔ اور ظاہر بھی آپ کو بھی نفس انسانیت کے لحاظ سے تو دیکھو تو کیا بری بات مان رہا، بہت ہی ٹھیک ہے۔ تو جب سارے انسان بھائی بھائی ہیں نا، اور ہم بھی انسان اور نبی بھی انسان، اب پکڑ لیا انہوں نے آپ کے بابو۔ ایک بات کیا منوائی کہ تمام انسان بھائی بھائی، یہ آپ نے مان لیا۔ دوسری بات یہ منوائی کہ ہم انسان، یہ مان لیا۔ اور تیسری بات یہ منوائی کہ نبی انسان، وہ بھی آپ نے مان لیا۔ اور جب تینوں کو مان لیا تو اب نتیجہ تو ماننا ہی پڑے گا۔ جب سارے مقدمات آپ نے مان لیے، سارے اجزاء آپ نے مان لیے، تو اب یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ نبی ہمارے بھائی۔ مگر قرآن بھی کیا پیاری بات کہتا ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ یہ اتنا پاپڑ اس لیے بیل رہے ہیں تاکہ یہ خدا کو اور مومنین کو فریب دینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کو اور مومنین کو فریب دینا چاہتے ہیں، مگر سنو جی، یہ خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ نہ خدا کو فریب دے سکتے ہیں نہ مومنین کو فریب دے سکتے، یہ خود دھوکے میں ہے، فریب میں ہے۔ کیسے فریب میں ہے، دھوکہ کیسے کھا گئے؟ چلو بھائی، ہم تو یہ نہیں مانتے کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی، تمام انسان، یہ ہم نہیں مانتے۔ تم تو مانتے ہو نا، جو مانتا ہے وہ اس کے تو قانون آپ کا ہے نا، قانون آپ کا۔ قانون آپ نے کس لیے بنایا تھا؟ تاکہ نبی کو اپنا بھائی ثابت کر سکیں۔ یہ قانون آپ کا ہے، مگر قانون بہت خطرناک چیز ہوتی۔
قانون کی تلوار جس کے گردن پر رکھو چل جائے گی. قانون اپنے پرائے کو نہیں دیکھتا. ایسا قانون مت بناؤ جو تمہارے لیے خطرے کا سبب بن جائے. چلو یہ قانون تمہاری کتاب کا لکھا ہوا قانون کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں, چلو مان لو تھوڑی دیر کے لیے, مگر ایک بات بتاؤ, یہ تو تمہارا بنا ہے, میرا تو نہیں قانون ہے نا, یہ تو تمہارا ہے, تو میں مانوں یا نہ مانوں تمہیں تو ماننا ہے. اب میں ایک بات یہ سوال کروں گا اس مقام پر کہ ٹھیک ہے بھائی تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں تمہارے اصول پر, تو یہ فرعون کون تھا, یہ نمرود کون تھا, یہ شداد اور حامان کون ہے, یہ ابو جہل ابو لہب کون ہے, یہ عتبہ اور شیبہ کون ہے, یہ جن ہے نہیں انسان ہے. ہاں یہ تو فرشتے بھی تو نہیں ہے نا, کچھ پتھر اینٹ پتھر بھی تو نہیں ہے. تو جناب والا یہ سب انسان, اور اے مولوی صاحب جو آپ نے قانون بنایا آپ بھی تو انسان ہی ہے نا, آپ بھی تو انسان. تو اب یہ تو طے ہے کہ مولوی صاحبان بھی انسان, قانون بنانے والے پورا طبقہ ان کا پورا برادری انسان, اور یہ ابو جہل ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ ولید ابن مغیرہ فرعون نمرود یہ بھی انسان. تو اب یہ تو دو بات طے ہے نا, اب اپنا قانون لے آؤ, سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہے, سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہے. ارے کتنا غضب تو نے کیا, رسول کو اپنا بھائی بنانا چاہا, جس قانون سے تو نے رسول کو اپنا بھائی بنانا چاہا اسی قانون سے تو ابو جہل کا بھائی بنا, اسی قانون سے فرعون اور نمرود کا بھائی بنا. تو دھوکہ دینا چاہتے مومنین کو خود دھوکہ کھا گئے. ایسی بے وقوفی کی بات ہی کیوں کرتے ہو, ایسا قانون ہی کیوں بناتے ہو. ارے بھی قانون کی تلوار اپنے پرائے کو تو نہیں دیکھتی, جو بنائے گا اس پر بھی چل جائے گی. جو بنائے گا, مثال کے طور پر چوری کے خلاف آپ قانون بناؤ, خود ہی چوری کرو تو چلے گی کہ نہیں چلے گی. تو وہ تو بات ہی ایسی ہے, یا رسولی, اللہ اور رسول پر سبقت کرنے کی جرات مت کرنا. دوستو میں تمہیں چوکھے دل کی آواز سناتا ہوں, میں اپنے درد کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچاتا ہوں. یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں, یہ کیسے رسول کے ماننے والے ہیں. کیا یہ ادب کا قانون ان کی نظر میں نہیں آیا, جس رسول پر اگر ہم زمین پر سبقت کر کے چلے تو معیوب ہو جائے, عبادت میں سبقت کرے تو معیوب ہو جائے, رسول سے پہلے روزہ رکھ لے تو معیوب ہو جائے, رسول سے پہلے قربانی کر لے معیوب ہو جائے, اور تمہیں کہتے ہوئے شرم نہ آئی کہ امتی نبی امتی سے صرف علوم میں ممتاز ہوتے ہیں, رہ گیا عمل تو بسا اوقات امتی نبی کے برابر بھی ہوتا ہے بظاہر اور بڑھ بھی جاتا. نبی امتی جو ہے اپنے نبی سے عمل میں بڑھ جاتا. کہتے ہوئے شرم نہ آئی, اور میں سمجھ گیا کیوں کہا, بڑے ریاضی داں معلوم ہوتے ہیں. حساب کتاب لگایا ہوگا, حساب یہ لگایا ہوگا کہ نبی کی عمر شریف 63 سال کی اور ہم ہیں 75 سال کے. بڑا حساب لگایا ہوگا نا, خوب فیگر وغیرہ بتایا ہوگا. ہم ہیں 75 سال کے, نبی نے صرف 63 سال نماز پڑھی, ہم نے 75 سال پڑھی. نبی نے صرف 63 سال روزہ رکھا, ہم نے 75 سال رکھا. ہم تو بڑھ گئے نا, 1 2 3 گنتی میں بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے. مگر میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں ان سے کہ تم اپنے 75 سال نہیں 150 سال والا سجدہ اکٹھا کر لو, اور اپنا ہی سجدہ نہیں سارے انسانوں کا سجدہ اکٹھا کر لو. اور دیکھو میں اور بھی چھوٹ دیتا ہوں کہ اگر سجدے کی کمی تمہارے پاس ملے تو اس سب سے زیادہ سجدہ کرنے والے سے بھی مانگ لینا. ارے سجدے کیے تھے, اکٹھا ہوگا نا, صحیح اسٹاپ کیا ہوگا. ارے بھائی تم بھی دے دے اپنا سجدہ اور اس کو بھی اکٹھا کر لو.
अच्छा मैं और भी छूट दूं, अंबिया मुरसलीन के सजदे को इकट्ठा कर लो, मलाइका मुकर्रबीन के सजदों को इकट्ठा कर लो, सारी कायनात की इबादतों को इकट्ठा कर लो और करके पल्ले पे रखो। बताओ क्या वो मेरे रसूल के एक सजदे के बराबर हो सकता? क्या वो रसूल अरबी के एक सजदे के बराबर हो सकता है? और जब तुम सब मिल करके एक सजदे के बराबर नहीं हो सके तो 63 साल वाली इबादत में बढ़ोगे कैसे? यहाँ बराबरी और बढ़ाई होती मकबूलियत की, कुर्बत की, मंजिलत की। तो मेरे रसूल के एक सजदे को जो मुकाम हासिल है वो इतने सजदों को नहीं है। तो अब बताओ, जब सब मिल करके एक सजदे के बराबर नहीं पहुंचे तो तू तन्हा कर लिया जाए तो कहां पहुंचेगा? तू अलग कर लिया जाए तो कहां पहुंचेगा? अदब सीखो, अदब के अंदाज से सोचो। मगर फिर भी कहेंगे नहीं साहब, गिनती में तो बढ़ गए, चाहे मुकाम में बढ़े चाहे ना बढ़े, बड़ी गिनती लगा रहे। मैंने कहा अच्छा चलो गिनती ही में बढ़ जाओ, गिनती में बढ़ जाओ मेरे रसूल से। इसलिए कि अब जब गिनती करना है ना तो रसूल की असल उम्र शरीफ से हम गिनती करेंगे। रसूल जो है, अरे तुम कहते हो ये, तुम कहते हो रसूल 63 साल की उम्र है, गलत कहते हो। 63 साल तो रसूल की बशरियत की उम्र है, नूर की उम्र का तो पता ही नहीं है। नूर मुस्तफा की उम्र का अंदाजा लगाओ तो सैयदना जिब्राइल कहते हुए नजर आएंगे, ए जिब्राइल जरा ये तो बताओ तुम्हारी उम्र क्या? मेरे रसूल ने पूछा था क्या तुम्हारी उम्र है? कहा हुजूर को इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मैं अर्श के ऊपर एक तारा देखता था और 70,000 साल के बाद एक बार देखता था, जिसको 72,000 साल तक मैंने देखा और अब नहीं वो नजर आ रहा। तो हुजूर मुस्कुरा कहते हो मेरा ही तो नूर था। जरा गौर तो करो, तो मेरे रसूल के नूर की उम्र बताओ। अल्लाह नूरी, जमीन का फर्श बिछाया नहीं गया, आसमान का शामियाना लगाया नहीं गया, चांद सूरज के चराग जलाए नहीं गए, सितारों की किंदीलें रोशन नहीं की गई, आबशार के नगमे आलमे अदम में है, दरिया की रवानी का वजूद नहीं है, गर्दिशे लैलो नहार का पता नहीं है, मगर नूरे मुस्तफा जगमगा रहा। सबसे पहली मखलूक मेरा नूर। अब लगाओ और उसके बाद सुनो जी, रसूल हमारी निगाहों से पोशीदा है मगर आज भी हई है, आज भी बाहयात है, आज भी तो उम्र का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ, उम्र का सिलसिला खत्म ही नहीं हुआ। जरा गौर तो करो। अब बताओ, जब मेरा रसूल बारगाह कुदसी में था तो क्या कर रहा था? जिक्र इलाही कर रहा था, तस्बीह रब्बानी कर रहा था। और आज मेरा रसूल क्या कर रहा है? अपने खुदा को याद कर रहा है। तो सुनो जी, इंच फिट लेकर नापो, तादाद लेकर शुमार करो। मेरे रसूल ने जितना खुदा को याद किया है तादाद में भी तुम उतना नहीं पहुंच सकते, तादाद में भी नहीं पहुंच सकते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए जब तुम ये कहते हो कि उम्मती नबी से अमल में बढ़ सकता है। मगर नहीं दोस्तों, बात अजीब सी। इल्म में कहा शैतान को बढ़ाया, इल्म में शैतान को बढ़ाया, अमल में अपने को बढ़ाया, उस्ताद शागिर्द दोनों बढ़ गए। अदब करने वालों ठहर जाओ, अदब करो, ये रसूल की बारगाह है, यहाँ आगे बढ़ने की तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ये तो एक अदब की बात रही। दूसरे अदब की बात की तरफ मैं आपके ज़हन को ले जाऊं दोस्तों। हजरत कैस एक सहाबी रसूल, मगर वो ऊंचा सुनते।
ایک بات میں بتاؤں، جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ اونچا بولتے بھی ہیں، عادت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں سبھی اونچا سنتے ہیں، تو ان کو ایک عارضہ ہو گیا تھا، ایک بیماری ہے۔ بیماروں کو تو لوگ یوں بھی معاف کر دیتے ہیں، بیماروں پر کوئی تعاقب نہیں کیا جاتا، بیماروں کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی، بیماروں پر کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ ایک مرض تھا، ایک عارضہ تھا جس کی وجہ سے وہ اونچا سنتے تھے، تو رسول کی بارگاہ میں ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ جب ان کی آواز بلند ہو جاتی تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، نہیں پسند فرمایا۔ حضرت قیس مجرم نہ تھے، معذور تھے، ایک عارضے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، مگر ادب کا قانون آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ نبی کی آواز ایک فطری چیز ہے، کسی کی آواز ہلکی ہوتی ہے، کسی کی زوردار ہوتی ہے، مگر جو فطری چیز ہے اس پر کنٹرول کرنے کا حکم ہے، اس پر بھی کنٹرول کرنے کا حکم ہے۔ تم بڑی آواز والے ہو، مگر وہاں نہ بننا کہ ہم بڑی آواز والے ہیں، وہاں پست رہنا، زبان کو پست کرنا، اور اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ ہونے دینا، اور نبی کو ایسا نہ پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال چھن جائے اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، اس بے ادبی کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو۔ دیکھو دوستو، ہم بارگاہ الہی میں معروضہ پیش کریں گے، الہ العالمین قیس معذور ہے، قیس مجبور ہے، یہ عارضے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ یہ قانون جو خاص حضرت قیس کی وجہ سے یہ آیت اتری ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تیرا قانون ہے، تیرے کلام کی بات ہے، وہ معذور و مجبور، مگر کہاں سنو، وہ معذور مجبور ضرور، میری گرفت ان پر نہ سہی، مگر قانون دینا ضروری ہو گیا۔ قیس مجبور تھے، معذور تھے، مگر یہاں اب میرے رسول کی بارگاہ کے ادب کا سوال آ گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں کوئی قانون نہ دوں تو مستقبل کا انسان تیز آواز سے بارگاہ رسول میں شور مچائے اور کہے یہ حضرت قیس کی سنت ہے، یہ صحابی رسول کی سنت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو، مگر ضروری ہے کہ قانون دے دیا جائے، قانون دے دیا جائے۔ اور حضرت قیس نے اس کو محسوس کیا اور بارگاہ رسالت میں آنے چھوڑ دیا۔ حضرت قیس صحابی رسول کے پاس دیدار رسول سے بڑھ کے اور کون سی دولت تھی، مگر آنا چھوڑ دیا۔ تو میرے رسول نے کہا قیس کئی روز سے نہیں آ رہے، تو کہا لوگ بارگاہ قیس میں جب پہنچے، کہا کہ حضور یاد فرما رہے تھے، کہا سنو جی میں تو جہنمی ہو گیا، میرے لیے آیت اتر آئی، میں جہنمی ہو گیا، میرے لیے آیت اتر آئی، ذرا غور تو کرو۔ مگر سرکار نے جب سنا کہا نہیں وہ جنتی، وہ جنتی ہے، یعنی رب نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ مگر یہ کیا معاملہ، جب سے یہ آیت اتری، صدیق اکبر کو دیکھو، فاروق اعظم کو دیکھو، اور کتنے صحابہ تو ایسے تھے جو منہ میں کنکریاں رکھ کے بولتے تھے تاکہ آواز بلند نہ ہونے پائے، منہ میں کنکریاں رکھ کے بولا کرتے تھے آواز بلند نہ ہونے پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آواز اگر بلند ہو گئی، رسول کی آواز پر آواز اگر بلند ہو گئی تو کیا ہوا، اعمال چھین جانے کا اندیشہ ہے اور احساس، یہ بڑی سزا، اعمال چھین جائیں اور احساس نہ ہو، یہ بڑی سزا۔ میں اس سزا کو سمجھاؤں، سزا کو یہ سمجھاؤں، فرض کر لو کہ میرے مکان پر کچھ تجوریاں ہوں جس کے اندر بہت سے مال و اسباب رکھے ہوئے ہیں، اچھا سب جمع کر لیا نا میں نے، اس کے بعد وہاں سے چوری بھی ہو گیا، کوئی نکال لے گیا، مجھ کو خبر نہیں، چوری ہو گئی خبر نہیں، وہ چیز نکل گئی مجھے خبر نہیں،
تو جب مجھے خبر نہیں تو میں تو یہی سمجھوں گا نا کہ میں تو بہت دولت والا، لاک کیا ہوا ہے باقاعدہ مکفل، میں بہت ہی سرمایہ والا ہوں، یہی تو میں سمجھوں گا۔ اور اگر مجھے اس کا علم ہو گیا ہوتا کہ وہ چیز نکل گئی تو میں بھرنے کی کوشش کرتا نا کہ اچھا چلو ایک بار نکلی اب دوسری بار بھر دو۔ مگر دیکھو میں مطمئن ہوں، ادھر معاملہ خالی اور میں مطمئن ہوں بھرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکل جانے کا احساس مجھے نہیں ہے، نکل جانے کا شعور مجھے نہیں ہے، تو احساس چھین لیا اور ہم اپنے کو رئیس سمجھے ہوئے ہیں، مگر جب ضرورت ہوگی کھولنے کے تو ہم سے بڑھ کے قلات کوئی نہ ہوگا، ہمارے پاس کچھ نہ ہوگا۔ یہی حال ہے دوستو، رب نے کہا اے رسول کے بے ادبو، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم تم سے عمل نہیں کرائیں گے، نہیں کرائیں گے۔ اے رسول کے بے ادبو، ہم تم سے نماز بھی پڑھوائیں گے، روزہ بھی رکھوائیں گے، حج بھی کروائیں گے، زکات بھی دلائیں گے، اعمال خیر و خیرات بھی کریں گے، اور تم اپنی سمجھ سے تجوری بھرتے چلے جاؤ گے، اور ادھر سے میں مٹاتا چلا جاؤں گا، ادھر سے میں مٹاتا جاؤں گا، مگر مٹنے کا احساس تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ ایسی بات تھوڑی ہے کہ کام نہ کراؤں اور سزا دوں، کام بھی کراؤں گا، محنت کر کچھ دوں گا بھی نہیں، کام بھی کراؤں گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں تم سے سب کراؤں گا، خوب نماز پڑھو گے، خوب ادھر ادھر گلی گلی دوڑو گے، خوب قریا قریا جاؤ گے، خوب بستی بستی گھومو گے، تمہیں خوب پریشان کراؤں گا، خوب تمہیں گھماؤں گا۔ تم رسول کے بے ادب ہو اور تم سمجھو گے کہ میرے پاس 4 حج ہے، اسٹاک ہے، 4 حج ہے، اور اتنے ہزار سجدے ہیں، اور اتنے ہزار روزے ہیں، اور اتنا اعمال و خیر و خیرات ہے، اور راہ خدا بندی میں اتنے 1000 قدم میں نکل چکا ہوں، یہ سب تمہارا سبلا، اور قیامت میں جب کھلے گا تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ تو ارے دیکھو، اگر رب ان کو احساس دے دیتا کہ تمہارا عمل اکارت ہو رہا ہے تو پھر بھرنے کی کوشش کرتے، صحیح بنانے کی کوشش کرتے، مگر رب نے یہ سزا دی ہے کہ تم سے کام کرائیں گے، اور تمہیں یہی احساس رہے گا کہ ہم بہت کام والے ہیں، ہم بہت کام والے ہیں، مگر تمہارے اعمال میں چھین لوں گا، تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ کتنی بڑی سزا ہے یہ حبط اعمال والی، کتنی بڑی سزا ہے۔ عمل بھی کریں گے، مشقت بھی بڑھیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ذرا غور تو کرو۔ تو اے ایمان والو اچھی طرح سنو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ اچھا جب یہ پست کرنے لگے صحابہ، صدیق اکبر کا تو حال یہ ہوگا، اتنا آہستہ بولنے لگے کہ خود حضور کو کئی بار پوچھنا پڑتا تھا، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو، کبھی کبھی کئی بار پوچھنا پڑتا تھا۔ اس کے بعد پھر جب مگر یہ ادب والے اپنے انداز کو بدلا نہیں، بہت ہی دھیرے دھیرے گفتگو رسول کی بارگاہ میں کرتے رہے، تو قرآن ہوتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ یہ لوگ جو اپنی آواز کو رسول کے حضور میں پست کرتے ہیں، اپنی آواز کو دباتے ہیں، فطری چیز دبا رہے ہیں، جس کے ابھارنے کی طاقت ہے اس کو دبا رہے ہیں، جس کو بڑھانے کی استعداد ہے اس کو دبا رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی آواز کو رسول کی بارگاہ میں دباتے ہیں، پست کرتے ہیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ یہ نہیں کہا جو نماز پڑھتے ہیں ان کو تقوی کے لیے چن لیا، جو روزہ رکھتے ہیں ان کو تقوی کے لیے چن لیا، جو حج کرتے ہیں ان کو تقوی کے لیے چن لیا، جو مارے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں ان کو تقوی کے لیے چن لیا۔ کہا نہیں، جو رسول کی بارگاہ میں ادب کرتے ہیں ان کو تقوی کے لیے چن لیا، ان کو تقوی کے لیے چن لیا۔ یہیں سے اشارہ ہو گیا، اے نماز پڑھنے والوں، نماز افضل العبادات ہے، نماز ضروری ہے، نماز کے چھوڑنے کی محرومی بڑی محرومی ہے۔ اے نماز پڑھنے والوں نماز پڑھو، یہ فرض ہے، فرض ہے۔ اور روزے محشر کی جاگودانس ہوا
اولین پرسش نماز ہوا. نماز اتنی اہم ہے کہ میدان قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. مگر اے نماز پڑھنے والوں یقین جانا, نماز سے تقویٰ نہیں ملتا, روزے سے تقویٰ نہیں ملتا, حج سے تقویٰ نہیں ملتا, ادھر ادھر کی چلت پھرت سے تقویٰ نہیں ملتا. اے اچھی طرح سے عبادت کرنے والوں, عبادت سے تقویٰ نہیں ملتا, تقویٰ خدا کے فضل سے ملتا, خدا کے دین سے ملتا ہے, خدا کی عطا سے ملتا ہے. اگر وہ تقویٰ دینا چاہے تو زندگی بھر کا گنہگار کو متقی بنا دے, اور اگر تقویٰ چھیننا چاہے تو معلم الملکوت کو مربوط کر دے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ. تو تقویٰ خدا کے فضل سے ملتا ہے. جب خدا کے فضل سے ملتا تو خدا کا فضل کس پر ہوتا؟ خدا ہی سے پوچھو کہ اے رب جب تو ہی تقویٰ دیتا تو کس کو دیتا ہے؟ تو جواب ملتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقویٰ. جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں, جو رسول کی بارگاہ میں ادب سے پیش آتے ہیں, اللہ ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے, اور کسی دل میں وہ نہیں, بے ادبوں کو وہ تقوی نہیں دے گا. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیہ لهم مغفرۃ واجر عظیم. اور صرف تقوی ہی نہیں ہے, ان کے لیے مغفرت بھی ہے, ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے, اجر عظیم بھی ہے. تو یہ میرے رسول کی بارگاہ کا دوسرا ادب. اور تیسرا ادب بنی تمیم. اس قبیلے بنی تمیم سے کچھ لوگ آئے بارگاہ رسالت میں, دوپہر کا وقت تھا, اور آنے کے بعد باہر ہی سے حضور کو پکارنا شروع کر دیا. سرکار آرام فرما رہے تھے. یہ پکارنا ناگوار ہوا. رب تبارک و تعالیٰ کو یہ پکارنا پسند نہیں آیا. فوراً ادب کا ایک قانون آ گیا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے محبوب, یہ جو حجرے کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں نا, یہ بہت ناسمجھ ہے. یہ حجرے کے پیچھے سے جو پکارتے ہیں نا, یہ بہت ناسمجھ ہے, ان کی اکثر ناسمجھ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اے محبوب, اگر ایسا ہوتا کہ یہ کھڑے رہتے, آواز نہ دیتے, اور آپ خود ہی ان میں تشریف لاتے, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. ادب یہ نہیں ہے کہ پکارو, ادب یہ ہے کہ کھڑے رہو. یہاں پر میں ایک باریک نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو لے جاؤں گا. دیکھو, مولانا بشیر صاحب کے دولت قدے پر میں گیا. یہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں نا, تو پھر میں آواز لگاؤں گا نا, تو ٹھیک ہے, ہم کو یہ سکھاؤ کہ محمد بشیر کہہ کے مت بلانا, بشیر کہہ کے نہ بلانا. اگر بلانا تو حضرت مولانا کہہ کے بلانا, بلانا تو حضرت صوفی صاحب قبلہ کہہ کے بلانا, یعنی اچھے اچھے الفاظ سے بلاؤ. کیوں؟ اس لیے یہ قانون ہمیں اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نہ بلائیں گے تو مولانا کو پتا کیا چلے گا کہ دروازے پر کون ہے. ارے بھی آواز نہیں جگہ تو وہ تو بیٹھے رہیں گے اندر, اور ہم کھڑے رہیں گے باہر. اور اگر ان کے اندر کا کام جو ہے گھریلو کام بڑھ گیا تو ہمارا وقت بھی چلا جائے گا. تو ہاں, یہ کہو کہ نام لے کے مت پکارو, محمد کہہ کے نہ پکارو, احمد کہہ کے نہ پکارو, مگر اگر ہم یا سید المرسلین کہہ کے پکارے تو کیا حرج ہے, یا رسول اللہ کہہ کے پکارے تو کیا حرج ہے, یا شفیع المذنبین کہہ کے پکارے تو کیا حرج ہے. قرآن کہ نہیں, یہ بھی کہہ کے مت پکارو. اللہ, ارے پھر کیسے خبر ہوگی؟ ارے ہم رسول کے حجرے پہ جا کے رسول کو اچھے اچھے القاب سے بھی نہ پکارے. نہیں, ندا کرنا ہی مجرم, ندا کرنا ہی جو خود تشریف لائے. آخر کیا بات ہے؟ اسلامی طریقہ تو یہی ہے نا کہ 3 مرتبہ ہم آواز دیتے ہیں, صاحب خانہ کی اگر آواز مل گئی تو مل گئی, ورنہ پلٹ آئے. یہاں پکارنے کی بھی اجازت نہیں. کہا سنو جی, پکارا اسے جاتا ہے جو بے خبر ہو, بلایا اسے جاتا ہے جو بے علم ہو, آواز اسے دی جاتی جسے اطلاع نہ ہو
دروازے سے بے خبر ہو گیا. محفوظ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں, وہ یہ نہیں جانے گا کہ ہمارے دروازے پہ کون کھڑا ہے. تو لہذا سنا جی, بے خبر کو پکارنا تو کوئی بات نہیں, مگر خبر والے کے ہاں چلانا بے ادبی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی رسول مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی علیہ. ادب کا ہے زیر آسمان, عرش نازک تار, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. حضرت زینب سے جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے عقد فرمایا تو ایک عام دعوت فرمائی, اور صحابہ کرام تھوڑی تھوڑی تعداد میں آتے تھے اور دعوت نوش فرما کر کے واپس چلے جاتے تھے. اس لیے میں بتاؤں دوستو, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو حجرہ شریف تھا, جو مکان تھا, وہ اپنے مرتبے, اپنی منزل, اپنے مقام کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ وسیع, بہت ہی زیادہ بلند, بہت ہی زیادہ وسیع و عریض. اس کی بلندی, اس کی لمبائی چوڑائی میں نہیں سمجھا سکتا, مگر انچ فٹ کے لحاظ سے اس میں جگہ کم تھی. اس میں انچ فٹ کے لحاظ سے گنجائش کم تھی, مرتبہ مقام کے لحاظ سے نہایت ہی بلند تھا وہ. تو سرکار نے کہا جتنی کی گنجائش اتنے آئے اور کھا کر چلے جائیں. تو آئے 3 آدمی بیٹھ گئے کھا کے, اور بیٹھ کر باتوں میں جی بہلانے لگے. حضور کو ناگوار تو ضرور لگا, حضور کو تکلیف اس لیے کہ 3 بیٹھیں گے تو 3 کی جگہ بڑھ گئی نا, مگر حضور نے حیا اور شرم سے کہا نہیں کہ اگر میں اپنے سر سے نکالوں گا تو کون پناہ دے گا. سرکار نے تو کچھ نہیں کہا, سرکار نے تو کچھ نہیں کہا, مگر حضرت جبرائیل آ گئے. ادب کا قانون تو ادھر سے آ رہا, انہیں کچھ تھوڑی بتانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یأذن لکم الی طعام غیر ناظرین ایہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا واذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث. اے ایمان والو, نبی کے گھر میں بلا اجازت داخل مت ہو, اور جب اگر نبی دعوت کے لیے بلائے بھی تو پہلے ہی سے جا کے انتظار نہ کرو, بلکہ جب بلائے تو جاؤ, جب کھا چکو تو نکل جاؤ, اور وہاں باتوں میں دل نہ بہلاؤ, وہاں باتوں میں دل نہ بہلاؤ. کیوں؟ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ. یہ قانون اس لیے بنا ہے کہ تمہارے اس انداز سے نبی کو ایذا پہنچتی ہے. وہ شرم فرماتے ہیں, وہ کچھ نہیں کہتے, مگر اللہ حق فرمانے سے شرم نہیں فرماتے. اسے با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار. ادب کا ہے زیر آسمان عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. ایسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے تھے, میں صرف ادب کے قوانین آپ کے سامنے, صرف قرآن 6666 آیتیں ہیں اس قرآن میں, اور ان کو صرف ایک آیت یاد ہے. غور تو کرو, ایک آیت یاد ہے, جانتے کون سی یاد؟ کل انما بشر مثلکم, بس اتنی یاد ہے. ارے بھئی یاد ہی اگر سمجھ لیتے تب بھی ہمارا کام چل جاتا. ہمیں افسوس یہ ہے کہ یاد ہے سمجھ نہیں ہے. تو صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی بات سمجھ نہ پاتے تو کہتے ہیں رائنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائی جائے. کیا مطلب؟ یعنی دوبارہ ارشاد فرمائے, اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائی جائے. یہودیوں کو موقع مل گیا. یہودیوں کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کی لغت میں رائنا یہ گالی کے لیے تھا,
اور ذرا وہ دبا کے بولتے تھے رعینا، رائی کہتے ہیں چرواہے کو، تو اس میں ایک ضم کا پہلو وہ نکالتے تھے. تو چونکہ صحابہ بھی رائنا کہتے تھے تو اب یہ بھی علانیہ رائنا رائنا کہنے لگے. کوئی ان پہ اعتراض کرتا تو کہتے بھائی تو تم لوگ بھی کہتے ہو. تو نیت ان کی بری تھی، صحابہ کی نیت بری نہیں تھی، نیت بری تھی یہودیوں کی. تو ایسا لفظ استعمال کرنا کرتے رہے ابھی کوئی روک ٹوک نہیں آئی، مگر جب یہودیوں نے غلط استعمال شروع کر دیا تو آیت اتر آئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، وقولوا انظرنا، کہنا ہے تو یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ، اے رسول ہم پہ نظر فرمائیے، اے رسول ہمارے پر نگاہ ڈال دیجیے. انظر واسمعوا، ارے نادانو غور سے سنو رسول کی بات. انظرنا کہنے کی بھی ضرورت نہ رہے، رسول کو زیادہ زحمت مت دو، واسمعوا غور سے سنو، رسول جو فرما رہے ہیں اسے غور سے سنو. اور اگر کبھی رہ جائے تو رائنا مت کہو، انظرنا کہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى صلی علیہ. اب میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، صحابہ کرام جو رائنا کہتے تھے کیا بری نیت سے کہتے تھے؟ بری نیت سے کہتے تو کافر ہو جاتے. کیوں روکا گیا؟ اس لیے روکا گیا کہ یہ لفظ کافر بھی بولنے لگا. تمہاری نیت صحیح ہو مگر اگر وہی کافر بھی بول سکے تو ایسا لفظ مت بولو. اب ہم تمہاری نیت نہ دیکھیں گے. چلو جی تھوڑی دیر کے لیے تمام تفصیلات کو نظر انداز کر کے مختصر انداز میں رکھوں. تم رسول کو قل انما انا بشر مثلکم کی روشنی میں یہ کہا کہ رسول ہماری طرح، اور اس میں تمہاری کوئی بری نیت بھی نہ ہو، بری نیت بھی نہ ہو. نیت بڑی اچھی ہے، رسول ہماری طرح بشر ہے، بڑی اچھی نیت ہے آپ کی. مگر اتنا تو مانو گے نا کہ کافروں نے بھی رسول کو اپنی طرح بشر کہا. تو یہ وہ بولی ہے جو کافر بھی توہین کی نیت سے بولتے تھے. تمہاری نیت توہین نہ صحیح، تمہاری نیت تعظیم صحیح، تمہاری نیت توقیر صحیح، مگر جب کافر اسے توہین کی نیت سے بولتا رہا تو اب ایسا لفظ بولنا حرام ہو گیا. آپ کہیے کیوں حرام ہو گیا؟ ہم کہیں گے رائنا جیسے حرام ہو گیا. صحابہ کی نیت بری نہ تھی، صحابہ کی نیت بری نہ تھی، مگر جب یہودیوں نے بولنا شروع کیا تو اب بولنا حرام ہو گیا. تمہاری نیت اگر بری نہ ہو، ارے دوستو اگر بری نیت نہ ہوتی تو فضائل کی آیات چھوڑ کر کے یہاں کیوں ٹھہرتے؟ میں ایسے موقع پر بتاتا ہوں کہ دیکھو کیا سزا ان کو ملی. سزا یہ ملی ہے، اکثر میں عرض کرتا ہوں آپ کی محفل میں بھی عرض کروں، قل انما انا بشر مثلکم کا ترجمہ ہے محبوب تم کہہ دو ہم تمہاری طرح بشر ہیں. کس سے کہہ دو؟ کافروں سے نا. غور کیجیے گا، کفار مخاطب ہے اس کے. اے محبوب کافروں سے تم کہو کہ ہم تمہاری طرح. یہاں کا اس نقطے پر غور کیجیے گا، اور بہت سمجھنے کی بات ہے، اور یہ آخری بات ہے، اس کا کوئی جواب بھی نہیں، ان کی تمام امت کی بات ہے. تو کافروں سے کہو نا، صدیق اکبر سے کہہ دوں نہیں، فاروق اعظم سے نہیں، ان سے مت کہو، جو مان چکے ان سے مت کہو، جنہوں نے نہیں مانا ان سے کہو. تو رسول کے مخاطب کون تھے؟ کفار تھے، مشرکین تھے. اب آج اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت کے مخاطب ہم آئے تو کدھر گئے؟ کہاں کہیں تو سلی آ رہے. چلے تھے رسول کو اپنی طرح بنانے کے لیے، ابو جہل کی طرح بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اس لیے کہ مخاطب تو وہی تھے نا. تو جو مخاطب تھے آپ نے اپنے کو اسی میں تو شمار کر لیا.
ارے نادان تم تو ان میں تھے ان میں کہاں چلے گئے؟ ذرا غور تو کرو، صدیق اکبر سے کہنے کی بولی ایکم مثلی لست کاحد منکم، مومنوں سے یہ کہو کہ تم ہماری طرح نہیں ہو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، ان سے یہ کہو، کافروں سے یہ کہو۔ مصلحت کیا، حکمت کیا ہے، اس کی تشریح میں نہیں لے جانا چاہتا ہوں، میں صرف سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہوں، اس لیے کہ وہ تو بڑا آدمی کو حق ہے کہ تواضع جس سے جو چاہے کہے۔ تواضع انکسار اگر رسول نہ کریں گے تو ہمیں تواضع انکسار کا سبق کون دے گا؟ وہ سید المتواضعین تھے، تو رسول تواضع نہ فرمائیں گے تو کون کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہی کہا ہے کہ یہ آیت تواضعاً حضور نے فرمائی، یہ کچھ میری اپنی بات نہیں ہے، مگر بہرحال تم پر یہ لعنت پڑی نا۔ اچھا ایک سوال میں اور کرتا ہوں کہ کافروں سے تو کہا نا رسول نے، کافروں کو مخاطب بنا کے کہا نا، تو کیا تم ابو جہل کو یہ حق دیتے ہو کہ وہ کہے کہ تمہارا رسول ہماری طرح، اور آیت یہی پیش کرے کہ دیکھو تمہارے رسول نے اس آیت میں ہم ہی کو مخاطب بنایا تھا؟ اس کی بات تو زیادہ معقول ہے نا۔ رسول نے جس کو مخاطب بنایا تھا کیا اس کو تم یہ حق دیتے ہو کہ وہ رسول کو اپنی طرح کہے؟ نہیں۔ کیا ابو لہب کو یہ حق دیتے ہو؟ مخاطب تو یہی تھے نا، تو یہ کہتے دیکھو تمہارا قرآن ہی تو کہہ رہا، تمہارا رسول ہم سے کہہ رہا کہ ہم تمہاری طرح بشر، تو جب رسول ہماری طرح بشر تو ہم رسول کی طرح۔ کتنی پکی دلیل ہوگی نا کافروں کی نا، مگر تم ان کو حق دو گے؟ مجھے حیرت ہے کہ جن کو مخاطب بنایا گیا ان کو تو حق نہیں دے رہے ہو، اور جو مخاطب ہی نہیں ان کو کہاں حق مل گیا؟ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ خطائیں اسے منظور بتانا تیرا فرش والے، تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ اڑتا ہے خریرا تیرا۔ دیکھو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جو رئیس صحابہ کرام تھے دولت والے، وہ بارگاہ رسول میں حاضر ہوتے تھے، بڑی دیر دیر تک مسئلے پوچھتے رہتے، بڑی دیر دیر تک مسئلے پوچھتے رہتے، تو یہ دیر تک بیٹھنا رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا۔ ٹھیک ہے، ادب کرو، اس بارگاہ کی اہمیت محسوس کرو، اور اس کے بعد ایک آیت اتاری، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقۃ۔ اے ایمان والو، رسول سے کچھ پوچھنا چاہو، کچھ معروضہ پیش کرنا چاہو تو اس معروضے کو پیش کرنے سے پہلے صدقہ کرو، اس معروضے کو پیش کرنے سے پہلے صدقہ کرو۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے 10 مسئلہ پوچھا تھا تو 10 بار صدقہ کیا تھا، پھر یہ آیت جو ہے منسوخ ہو گئی، یعنی وجوب ختم ہو گیا، استحباب باقی رہا۔ تو اے ایمان والو کا دیکھو، اس کا مطلب یہ کہ جب تم پیسہ خرچ کر کے رسول کی بارگاہ میں آؤ گے تو کچھ وزن محسوس کرو گے، وزن محسوس کرو گے، یہ آسانی نہیں کہ بیٹھے رہو جب تک چاہو بیٹھے رہو۔ اس لیے کہ آدمی جب مفت میں کوئی چیز ہاتھ آتی ہے تو وہ بے وزن ہوا کرتی ہے، اسی لیے انتظام یہ کیا گیا، بعد میں امت کی سہولت کے لیے یہ حکم اٹھا دیا گیا، وجوب اٹھا دیا گیا، مگر شروع میں یہ اس مقام کو دکھانے کے لیے یہ آیت تو آ گئی نا قرآن میں کہ دیکھو یہاں آؤ تو مشقت اٹھا کے آؤ، اور میں تو سوچنے پڑ گیا کہ خدا اپنے یہاں بلاتا ہے تو کہتا صرف وضو کر کے آؤ، اور رسول کے آؤ تو صدقہ کر کے آؤ۔ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ۔ ادب گاہے تیرے آسماں درش نازکتا نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ میں آئی، میں سوچتا تھا کہ دیکھو ہر چاہنے والا یہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کا گھر اپنے گھر کے قریب ہو، ہے مزاج نا؟ تو یہ کیا بات ہوئی کہ رب نے اپنے گھر کو، اپنے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو مکے میں رکھا اور محبوب کو مدینے پہنچا دیا۔
محبوب کو مدینے پہنچا دیا. یہ کیا معاملہ ہے؟ سنو جی، اگر رسول کا گنبد خضرا مکے میں ہوتا تو رسول کی زیارت لوگ حج کے طفیل میں کرتے، اور رب کو پسند نہیں ہے کہ طفیلی زیارت ہو. وہاں کے لیے شد رحال ہو، وہاں کے لیے 300 میل کا سفر کرو، پیسہ خرچ کرو، صعوبت سفر اٹھاؤ اور ان کے ارادے سے جاؤ تاکہ جو ارادہ نہ رکھے وہ وہاں پہنچ بھی نہ سکے. لمبی والی صلی اللہ تعالی وسلم علیہ یا رسول اللہ. دیکھو قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہا ہوں، جو ضعیف ہے وہ ضعیف ہے. قرآن کی آیتیں پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. بارگاہ رسول میں حاضر ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ رسول تمہیں زندگی دیتا. لما یحییکم، یہ رسول تمہیں وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے حیات بخش. دیکھو حدیث کی روشنی میں اس آیت کا مطلب یہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ جن کو آپ غسیل الملائکہ کہتے ہیں، مغسول الملائکہ، کیا بات تھی؟ رات کے وقت ان کے کان میں ایک آواز آتی ہے کہ اللہ کے رسول کا منادی پکار رہا ہے جہاد کے لیے. اور اس وقت یہ ایسے عالم میں تھے کہ غسل کرنا ضروری تھا، غسل کرنا ضروری، مگر سوچا کہ غسل اگر میں کرنے میں لگ گیا تو تعمیل میں تاخیر ہو جائے گی، تو بغیر غسل کیے شریک جہاد ہو گئے. اور جب شریک جہاد ہو گئے اور وہاں پہنچے تو شہید بھی ہو گئے. جب لاشیں تلاش کی گئی اور حضرت حنظلہ کی لاش ملی تو دیکھا پانی کے قطرے گر رہے ہیں. سرکار نے بتایا سنو جی، ان کو ایسی ضرورت تھی مگر میری آواز صرف ان کے کانوں تک پہنچی، میرے منادی کی آواز صرف ان کے کانوں تک پہنچی تو یہ دوڑ پڑے. تو غسل کی ضرورت تھی تو ملائکہ نے ان کو غسل دیا ہے. صلی اللہ تعالی السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول کے حکم کا ادب کرنے والا، رسول کے امر کے اوپر قربان ہو جانے والا. دیکھو ملائکہ اس کو نہلا رہے ہیں. گھر میں اگر وہ نہاتے تو اپنے پانی سے نہاتے، اپنے ہاتھوں سے نہاتے، کچھ تاخیر بھی ہو جاتی، اور جب تاخیر ذرہ برابر نہ کی تو ملائکہ نے نہلایا. اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ کوثر سے نہلایا کہ سلسبیل سے نہلایا، میں نہیں کہہ سکتا کہ تسنیم سے نہلایا، کس چیز سے نہلایا. بہرحال ملائکہ نے نہلا دیا. دیکھا آپ نے، یہ ہے رسول کے حکم کے اوپر دوڑنے والوں کا انجام اور نتیجہ. میں ایک اور بات پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھو ابن ابی کا نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں. سرکار نے آواز لگائی تو انہوں نے نماز جلد ختم کی اور حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا دیر کیوں کر دی؟ کتنا معقول جواب تھا کہ نماز پڑھ رہا. کتنا معقول. کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اللہ اور رسول جب بلائے تو دوڑ پڑو. نماز کا وضو بھی نہ سنا جائے گا. اللہ رسول نے بلایا تو تجھے نماز کے حال میں دوڑ پڑنا چاہیے. نماز اسی لیے علماء کیا فرماتے، کیا پیاری بات، کہ اگر رسول بلائیں کسی نمازی کو تو فوراً اس کو چاہیے یہ کہ ایک رکعت اس نے پڑھی، مثلا 2 رکعت اس کو پڑھنا، ایک پڑھ چکا ہے، اب وہ وہاں سے چلے، بیچ میں کسی سے بات نہ کرے، رسول کے پاس جائے، جا کر ان سے گفتگو بھی کرے، اور رسول جو ہے اس کو کچھ حکم دیں کہ جاؤ بازار سے تم یہ کام کراؤ مثلا، تو وہ بھی جا کر کرائے، کر کے آ کے بارگاہ رسول میں حاضر ہو جائے. پھر وہاں سے جب سرکار واپس کر دے اچھا اب تم جا سکتے ہو تو پلٹ کے آئے، اور آنے کے بعد ایک پڑھ چکا تھا ایک اور پڑھ لے، ابھی تک وہ نماز ہی میں ہے.
कैसे टूट सकती है? किबले से रुख जरूर फिरा था, काबे से रुख जरूर फिरा था, मगर काबे के किबले की तरफ फिरा था। बात उसने जरूर की थी रसूल से, मगर उससे की थी जिस पर नमाज में सलाम भेजना वाजिब है, जिस पर नमाज में सलाम भेजना वाजिब है। तो अब बताओ इसकी नमाज कैसे टूट सकती है? और जरा देखो, अगर 2 रकात हम पढ़ते तो 2 मिनट में हो जाती, रसूल ने अपनी तरफ बुला लिया तो 2 मिनट वाली नमाज कितनी लंबी हो गई। इसीलिए जरा गौर तो करो, सो मसले की बात समझते जाओ। मैं यहाँ पर सोचने लगा, अल्लाह और रसूल बुलाए, अल्लाह को बुलाएगा सुनोगे? अल्लाह की बोली कोई सुनने की सलाहियत रखता है? अल्लाह तो बुलाया तो रसूल ने था, मगर कहा गया नहीं अल्लाह और रसूल बुलाए। तो इस आयत ने इस बात पर नस कर दिया कि रसूल की पुकार खुदा की पुकार, रसूल का बुलाना खुदा का बुलाना है। तो अब जिस खुदा की तुम नमाज पढ़ रहे हो उसी खुदा का रसूल ही तो बुला रहा है। अदब गाहे जेरे आसमां अब अर्श नाजुक तर नफस गुम करदा मी आयत जुनैदो बायजीदी जा इस्तजीबू बिल्लाहि वल रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। इसलिए कि ये रसूल तुम्हें जिंदगी देता, मुर्दों को भी जिंदा करता और जिंदों को भी जिंदा करता। हाँ, कुछ ऐसे जिंदे हैं ना बिल्कुल मुर्दा ही। हाँ, आप चलते फिरते मुर्दा नहीं देखे आपने? खुदा करे न देखे मगर है। मैं देखो कुरान से साबित करूंगा, चलते फिरते मुर्दा कुरान से। उसूल मुझे कुरानी से मिलेगा। कुरान के अंदर है सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन। ये बहरे हैं, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं। अरे कहाँ भी? अबू जहल बहरा था, अंधा था, गूंगा था? नहीं, कान रख के बहरा, जुबान रख के गूंगा, आंख रख के अंधा। मालूम हुआ कि देखने वाली आंख भी अंधी होती, मालूम हुआ कि सुनने वाला कान भी बहरा होता, बोलने वाली जुबान भी गूंगी होती है। कुरान का फैसला मतलब ये है कि देखो, ये आंख रखते हैं, हक नहीं देखते अंधे, ये कान रखते हैं, हक नहीं सुनते बहरे, ये जुबान रखते हैं, हक नहीं बोलते गूंगे हैं। तो मुझे कहने दो, ये जान रखते हैं और रसूल पे कुर्बान नहीं करते, मुर्दा है। चलते फिरते मुर्दा को तुमने देखा होगा, कान रख करके बहरा, जुबान रख करके गूंगा और आंख रख कर अंधा और जान रख करके मुर्दा। और वाकई जब मुर्दा है तो मुर्दों वाली खासियत भी पैदा हो गई। हुआ ये ना कि देखो, जिंदे एक दूसरे को तोहफे पेश करते हैं ना, पेश करते हैं ना। हमने आपको कोई तोहफा पेश किया, आपने हमको कोई, जिंदों का तरीका, जिंदों का तरीका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जिंदा और हमारे सब जाने वाले भी जिंदा। यहाँ से इसाले सवाब का तोहफा जाता है और उधर से जनाब वाला उनके फयूज़ो बरकत आते हैं। तो जिंदे जिंदे को दे रहे हैं, मगर मुर्दा तो लेना जानता ना देना जानता। अब रात तुम समझ लो, रात समझ लो, जो कहते हैं मत भेजो मत भेजो, सोचते हैं हम अपने वाले को तो भेज ही नहीं पाते, तो ये लोग भी अपने वालों को न भेजे। तो कहते हैं भैया देखो, तुम तो नहीं भेजते, वो ठीक ही करते हो, उधर वाले भी मुर्दा, तुम भी मुर्दा, मुर्दा मुर्दे को नहीं देता। हम जिंदा है, जिंदा जिंदे को देगा। ये रसूल तुम्हें जिंदगी देता है। बल पड़ जाते हैं जब हम कहते हैं रसूल जिंदगी देता है। क्या तुम उस प्यारे वाक़े को फरामोश कर दोगे? ये देखो, हजरते मूसा का लश्कर आगे आगे जा रहा है, समझा? फिरौन पीछे ताक़ुब कर रहा है, हजरते जिब्राइल घोड़े के ऊपर जा रहे हैं। जहां हजरते जिब्राइल के घोड़े की ताप पड़ रही है, वहां सब्जियां उग रही हैं। और देखो ये सामरी
वो नजर में रखे हुए है, उन घासों को उसने उठा लिया और एक सोने का बछड़ा बनाया और फिर उन घासों को उसके मुंह में डाला तो बछड़े के अंदर जिंदगी पैदा हो गई। अब बताओ ये जिंदगी कहाँ से आई? सबब बताओ। ये असबाब की दुनिया है, ये वसाइल की दुनिया है, देने वाला खुदा है, मगर जरिया तलाश करो, मगर जरिया तलाश करो। देखो जब तुम यही कहोगे तो सुनो, हजरत जिब्राइल का कदम जहाँ पड़ा उन खाक में जिंदगी आ गई और वो खाक की जिंदगी ऐसी जिंदगी थी जिसने बछड़े को जिंदगी दे दिया। घोड़े की टाप के अंदर कहां से जिंदगी आई? ये हजरत जिब्राइल उस पर बैठे तो घोड़े के टाप के अंदर जिंदगी आ गई और फिर उस जिंदगी ने जर्रे को जिंदा किया और जर्रों ने सामरी के बछड़े को जिंदा कर दिया। तो सुनो, जब हजरत जिब्राइल के घोड़े की टाप के अंदर जिंदगी बख्शने की ताकत खुदा ने दी है तो ये जिब्राइल वही तो है जिन्होंने रसूल के कदमों से पेशानी टेक दी। और मुझे कह दो हजरत जिब्राइल ने जिंदगी रसूल से ली और अब जिंदगी दे रहे हैं। मालूम हुआ अदब गौहे जेरे आसमां हजार शनाजुक तर नफस गुम करदा मियायत जुनैद व बायजीरीजा। देखा तुमने उस वक्त के अदब वालों का कैसे अदब वाले थे और कैसा कैसा अदब का कानून था। अब मैं सोचता हूँ कुछ बेअदबों का भी जिक्र हो, मगर उस दौर के, इस दौर वाले तो अभी मुतमईन रहे। हाँ, मैं उस दौर के बेअदबों का जिक्र करूंगा इसलिए कि जब उस दौर के बेअदबों को आप समझ लेंगे तो इनका भी समझना आसानी रहेगा, उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो उस दौर के अदब वालों का मैंने जिक्र किया तो उस दौर के बेअदबों का भी जिक्र कर दूं। देखो, एक बेअदबों की तो बड़ी लंबी फेरी, जैसे अदब वालों की बड़ी लंबी फेरी, सबका नाम लेकर के बताऊं तो इतना वक्त भी नहीं, थोड़े से वक्त में मुझे कुछ अर्ज करना। तो बेअदबों में एक बड़ा बेअदब था जिसका नाम है वलीद इब्न मुगीरा। उसने कहा या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून। है वो जिसको ये दावा है कि हम पर जिक्र नाज़िल हुआ है, तुम मजनून है। वलीद इब्न मुगीरा ने कहा मेरा रसूल तो जवाब दे सकता था ना, मगर ये महबूब तुम जवाब मत दो, वहां तो मामले कुछ और, तुम जवाब ना दो। ऐसे सरफिरों के जवाब देने की जरूरत नहीं है, महबूब तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं जवाब देता हूं। तो पहले जवाब क्या दिया? वम्मा बिनिमत रब्बिका वमा अंत बिनिमत रब्बिका बिमजनून। ए महबूब तो अपने रब की फज़ल व करम से मजनून नहीं है। वइन्ना लका लाजरन गैर ममनून, और आपके लिए तो बेपाया अजर है। वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और आप तो खुल्क़े अज़ीम पर हैं। पहले रसूल के औसाफ को रसूल को सुनाया, उसकी तशरीहात में कहां ले जाऊं मैं आपको, सुनाया। और उसके बाद फिर जिसने मजनून कहा था उसके 10 ऐब कुरान ने शुमार कराए। ला तते कुल्ल हल्लाफिन महीन हम्माजिन मश्शाइन बिनमीम मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीमिन उक़िल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम। ए महबूब, ऐसों की बात पर कान मत धरो, ऐसों की बात न सुनो जो पल्ले दर्जे का झूठा है, तानाबाज है, चुगलखोर है, कुरान की बोली में घेरो। ये न कहना कि मिंबर से गाली दे रहे हैं, कुरान का तर्जुमा भी पेश कर रहा हूं। चुगलखोर है, भलाई से रोकने वाला है, हद से बढ़ने वाला है, बड़ा ही गुनहगार है, बड़ा सख्त दिल है। और महबूब इस पर तुर्रा ये है कि हरामज़ादा है। कुरान का लफ्ज़ देखो, जनीम का लफ्ज़ जाकर लोगत में तर्जुमा तुम देखो। जनीम उसे कहते हैं जिसके बाप को पता ही ना हो। 10 आयत कुरान ने वलीद इब्न मुगीरा को शुमार करा दिया। जब 10 आयत को उसने सुना, आज यहां पर एक प्यारी बात मैं सुनाऊंगा। आज उलमाए अहले सुन्नत वल जमात के ऊपर एतराज किया जाता है कि ये गाली देते हैं। क्या गाली देते? किसी काफिर को काफिर कह दिया तो गाली,
کسی مشرک کو مشرک کہہ دیا تو گالی، کسی منافق کو منافق کہہ دیا تو گالی، کسی رجیم کو رجیم کہہ دیا تو گالی، کسی خناس کو خناس کہہ دیا تو گالی. تو میں کہتا ہوں اگر یہ سب گالی ہے تو یہ سب قرآن میں پہلے قرآن کی صفائی کرو. وہ اخلاق والی کتاب، وہ آسمانی کتاب، وہ صحیفہ مبارکہ، یہ سب الفاظ قرآن میں ہیں. اور اگر تم اسی قرآن کو مانتے ہو جس میں یہ سب الفاظ ہیں تو تمہیں گالی کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے. کیا خدا نے گالی دی ہے؟ حدیث میں اگر منافقوں کو کلاب النار جہنم کا کتا کہا، کیا رسول نے گالی بکی ہے؟ اور پھر اس کے بعد کہتے کیا ہے؟ کافر کو کافر مت کہو. اب مزہ جب کافر کو کافر مت، خود کافر کہتے ہیں کافر کو کافر نہ کہو. کافر کو کافر، کس کو کافر نہ کہے؟ کافر کو. جناب نے تو کہہ دیا کافر. کیا بتاؤ، کافر کو کافر نہ کہو اور آپ تو کہہ رہے ہیں کافر، اور ان سے کافر مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو. بھئی کافر کو کافر کیوں نہ کہے؟ تجھے کیا خبر کہ مرنے سے پہلے ایمان لائے؟ تو مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہنا، تجھے کیا خبر کہ مرنے سے پہلے کافر ہو جائے؟ یعنی کتنا بڑا الزام ہے. کیا رسول کا یہی پیغام تھا کافر کو کافر نہ کہو؟ اگر یہی پیغام تھا تو رسول نے خود کیوں کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو؟ یہ کس کو کہا تھا؟ کافر ہی کو تو کہا تھا. انما المشرکون نجس، مشرکین نجس ہیں. یہ کس کو کہا؟ مشرکین کو تو کہا گیا. خناس کہا، کس کو کہا؟ رجیم کہا، کس کو کہا؟ شیطان کہا، کس کو کہا؟ خبیث اور خبیثات کے الفاظ قرآن میں کیوں آئے؟ اور میں نے جو آیت سنا ہے اس میں تو حرام زادہ تک کہہ دیا. میں نے تو جو آیت سنا ہے اس میں زنیم کو بھی لفظ آ گیا. سوچو، معلوم یہ ہوا کہ تم ابھی سمجھ ہی نہیں سکے کہ گالی کس کو کہتے. گالی کافر کو کافر کہنا گالی نہیں، چور کو چور کہنا گالی نہیں، شرابی کو شرابی کہنا گالی نہیں، بدکار کو بدکار کہنا گالی نہیں. جو صفت جس کی ہو اس صفت سے اسے یاد کرنا گالی نہیں. گالی کسی مسلمان کو کافر کہو تو گالی، کسی نیک کو برا کہو تو گالی. جو مصداق ہو اس مصداق والے کو وہی کہو تو گالی نہیں. مجھ سے تم یہ ضرور پوچھ سکتے ہو کہ جس کو مردود کہا ہے وہ واقعی مردود ہے کہ نہیں، جس کو خبیث کہا ہے وہ واقعی خبیث ہے کہ نہیں. یہ سوال تو معقول ہے، مگر یہ کہنا غلط ہے کہ میں نے گالی دی. اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ وہ واقعی ایسا ہی ہے تو یہ چیز گالی نہیں بنتی. جب تم گالی نہ سمجھ سکے تو قرآن کیا سمجھو گے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ علیہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو قرآن میں جو یہ ولید ابن مغیرہ کو کہا گیا یہ گالی ہے کہ نہیں؟ اگر اس کو گالی کہو گے تو قرآن کو کیا کہو گے؟ یہ گالی نہیں ہے، اس لیے کہ جو اس کو لیے کہا گیا تھا وہ واقعی ایسا ہی تھا. یاد رکھنا اس کو، یہ بات بہت زیادہ کہی جاتی ہے، گالی دیتے ہیں گالی دیتے ہیں. اچھا اب میں ایک بات بتاؤں. ولید ابن مغیرہ اپنی ماں کے پاس گیا. ذرا ولید ابن مغیرہ ماں کے پاس جا کے کہتا ہے اے ماں، آج محمد عربی نے میرے 10 حیف شمار کیے. 10 ہے تو 9 کو تو میں جانتا ہوں کہ میرے بھی ہے، مگر یہ جو 10واں ہے یہ تو ہی بتا سکتی. میرے باپ کا نام کیا بتانا پڑے گا. اور سن لو، محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. دیکھا کافر سامنے تو مجنون کہتا ہے، دل میں یہ خیال کے رکھے زبان سے تو مجنون کہہ رہا. زبان سے مجنون کہتا مگر سمجھ رہا کہ میری زبان جھوٹ بول رہی ہے. محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. اگر صحیح نہ بولو گے تو میں تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا. تو ماں نے اعتراض کیا کہ تیرا باپ بہت ہی کمزور تھا اور دولت مند تھا، اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ دولت اس کے مرنے کے بعد ادھر ادھر منتشر نہ ہو جائے.
تو ایک چرواہے کے گناہ کا نتیجہ دیکھا، رسول کو گالی دینے والا اپنے آئینے میں جو اپنے کو دیکھتا ہے تو کیسا پاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سبھی کو تحقیق کرنا چاہیے، ہر گالی دینے والے کو۔ بہرحال ماں نے طرح سے جرم کر لیا۔ میں ایک بہت ہی عجیب بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ کافر نے کہا محمد جھوٹ نہیں بول سکتے، مانا نہیں مگر ابھی کہہ رہا محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تمہیں حیرت ہوگی، کچھ ایسے لوگ آج کل ملتے ہیں جو کہتے ہیں خدا بھی جھوٹ بول سکتا۔ کافر تو یہی نہیں سمجھا تھا کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کافر سے ولید ابن مغیرہ کہہ رہا محمد جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے کہتے خدا بھی جھوٹ بول سکتا۔ اس سے ایک مسئلہ میں نے نکالا، میں نے سمجھا میں عرض کر دوں، معروض آپ بھی سوچیں گے، علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ کہ دیکھو شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ خدا کی جیسی شان ویسی کسی غیر خدا کی شان تم مان لو، وہ شرک۔ خدا کی ذات کی طرح کسی کی دوسرے کی ذات مان لو، یہ شرک۔ خدا کے صفات جیسے کسی کے صفات مان لو، یہ شرک ہے۔ تو جیسے خدا کی شان ہے ویسے کسی کی شان مان لو، یہ شرک ہے۔ شرک ہے نا؟ اچھا، تو اب جن کے نزدیک خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، اگر ان کا بھی جھوٹ بولنا ممکن ہے تب تو شرک ہو گیا۔ خدا کا بھی جھوٹ بولنا ممکن اور بندے کا بھی جھوٹ بولنا ممکن تو شرک ہو گیا نا۔ تو اب شرک سے بچنے کی ایک صورت ہے کہ خدا کے جھوٹ بولنے کو یہ ممکن کہیں اور اپنے جھوٹ بولنے کو واجب کہے۔ اور اگر اپنے بھی جھوٹ بولنے کو یہ ممکن کہیں گے تو خدا اور بندے کی شان ایک ہو جائے گی۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اور میں آپ کو ذہن لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھو خیر رسول کو اس نے پاگل کہہ دیا، مجنون کہہ دیا، ولید ابن مغیرہ نے کہہ دیا، تو کیا اس کا یہ جواب تھا کہ ولید ابن مغیرہ کے عیب کو شمار کرایا جائے؟ یہ بھی کوئی جواب ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، مولانا بشیر صاحب کو کسی نے مجنون کہہ دیا، میں ان کا کہنے والا، تو کیا میں اب اس کے عیب کو شمار کروں؟ یہ کوئی جواب ہوا؟ عیب تو ظاہر ہو گئے، وہ تو ٹھیک ہے، مگر جواب کیا ہوا؟ کیا رسول اسی لیے آئے تھے؟ کیا نبوت کا فریضہ ادا ہو گیا؟ کیا دعوت کے حق ادا ہو گئے؟ بہت باریک نقطے کی طرف لے جانا۔ عیب گرانے کی کیا ضرورت؟ نہیں دوستو، عیب اس طرح سے نہیں گنایا گیا ہے، بلکہ جن عیب کو گنایا گیا ہے ولید کے، اس میں بعض عیوب وہ ہے جس کو ولید تنہا جانتا ہے، اور بعض عیوب وہ ہے جس کو ولید کی ماں تنہا جانتی۔ ایسے عیب شمار کرائے، تو پھر اس کے بعد یہ عیب ہی شمار کرنا نہیں ہوا، جواب بھی ہو گیا۔ ارے سن، جس نبی کو تو مجنون پاگل کہتا ہے وہ تیرے اس عیب کو بھی جانتا ہے جس کو تیری ماں کے ساتھ کوئی نہیں جانتی، تیرے ماں کے ساتھ کوئی نہیں جانتی۔ تو بتاؤ، جو نبی اتنا جاننے والا ہوگا وہ نبی ہوگا کہ مجنون ہوگا، وہ رسول ہوگا کہ پاگل ہوگا؟ تو دیکھو عیب بھی شمار ہو گئے اور نبوت کا پرچار بھی ہو گیا، نبوت کا پیغام بھی پہنچ گیا، نبی کی شان بھی ظاہر ہو گئی۔ ادب کا ہے تیرے آسماں اگر نازک تھا، نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید اینجا۔ اور تیزی سے میں آپ کو لے چلوں، یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ بھی تو بے ادبوں کا سردار ہے، بے ادبوں کا سردار۔ جب بلایا تھا میرے رسول نے اور پیغام حق سنایا تھا تو اس نے کیا کہا؟ تبا لک سائر الیوم، لہذا جمعتنا،
ہلاکت ہو سارے دن تمہارے اوپر. کیا اسی لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا؟ ابو لہب نے یہی کہا تھا. ابو لہب تو ایک بار کہہ گیا اور سورہ تبت نازل ہو گئی کہ وہ تو کہہ رہا ہلاکت ہو. ارے محبوب وہ تو ہلاک ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک بھی ہو گیا. وہ بھی ہلاک ہو گیا اور اس کی جورو ام جمیل بھی ہلاک ہو گئی. دونوں کی ہلاکت کا پیغام ایک بار اس نے کہا تھا، مگر آج 13 صدی سے ہر نمازی اس پر ہلاکت بھیج رہا ہے اور قیامت تک اس پر رسول کو ایک بار کہا تھا تو نے نا. اس کو تو دنیا نہیں جانتی مگر دنیا اس پر لعنتیں بھیج رہی ہے. دیکھا آپ نے ابو لہب کا یہ مزاج، اور اس کے بعد اس کا غصہ دیکھو. اس کے 2 بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. حضور کی 2 صاحبزادیاں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں. ایک حضرت رقیہ، ایک حضرت ام کلثوم. اس وقت مشرکین سے نکاح جائز تھا، حرمت کی آیت نہیں اتری. تو ابو لہب نے کہا تم لوگ نکاح محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو اور اگر نہیں دو گے تو اپنی میراث سے محروم کر دوں گا. تو عتیبہ ڈرتا تھا، وہ گیا معذرت کی اس نے رسول کی بارگاہ میں، باپ اتنی سختی کر رہا ہے اس لیے مجبور میں طلاق دے رہا. اور عتبہ نے گستاخانہ انداز سے طلاق دیا. جب گستاخانہ انداز سے طلاق دیا تو رسول نے کہا الہ العالمین اپنے شیروں میں سے کسی شیر کو اس پر مسلط کر دے، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط کر دے. اتنا کہنا تھا. ابو لہب کہتا تھا کہ میرے بیٹے کا مستقبل خطرے میں ہے. عتبہ کے پیچھے محمد کی دعا پڑ گئی ہے. کافر بھی اختیار کو مانتا تھا. آج ایمان والے نہ مانے تو تعجب ہے نا. میرے بیٹے کے پیچھے محمد کی دعا پر، اور اس پر وہ حکمت بھی کرتا تھا، بہت حفاظت کرتا تھا. اور ایک مرتبہ تجارتی قافلے کا جب اسے امیر بنا کر کے باہر جانا ہوا تو اپنے غلاموں کو اس نے تاکید کی تھی، تاکید کی دیکھنا ہوگا، خیال رکھنا، عتبہ کا خیال رکھنا. تو غلاموں نے بڑا خیال رکھا. رات کے وقت جب پڑاؤ پڑا اور جب سونے کا ہوا تو عتبہ کو بیچ میں سلایا، غلام کنارے کنارے سوئے. مگر ایک شیر آتا ہے سوتے ہوئے کہ ہر ایک کو منہ کو سونگتا. سونگنے کے بعد اندر گیا، اس نے عتبہ کے منہ کو سونگا اور چیر پھاڑ کر کے برابر کیا، چلا گیا. میں سوچنے لگا اے شیر تجھے منہ کے سونگنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کافر سب تھے، یہ تو سبھی کافر تھے، منہ سونگنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو جواب ملے گا سنو جی، رسول کے گستاخ کے منہ سے ایسی بو آتی ہے جو جانور بھی پہچانتے ہیں. جانور پہچانتے تھے، وہاں کافر کی تلاش نہیں تھی، گستاخ کی تلاش تھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بان تصلی علیہ. ایک کاتب وحی تھے، یعنی وحی کی کتابت ابتدا میں کرتے تھے. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ مرتد ہو گئے. جب مرتد ہو گئے، مرنے کے بعد جب ان کو دفن کیا گیا تو زمین نے اٹھا کے پھینک دیا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید اصحاب رسول نے اٹھا کے پھینکا، پھر دفن کیا، پھر پھینکا. 3-4 مرتبہ جب پھینک دیا تو پتا چلا کہ دیکھو رسول نے اس کو اپنے در سے نکال دیا ہے. اب زمین جو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. ادب گاہے تیرے آسماں آداش نازکتر نفس گم کردم می آیت جنید وبا یزیدی جا. تو دوستو ان تمام واقعات کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، ادب والوں کے حال کو رکھو اور بے ادب کے احوال کو رکھو. یہ ادب والے ہیں، یہ تقوی والے ہیں، یہ اجر عظیم والے ہیں، یہ مغفرت والے ہیں، یہ صلاح و فلاح والے ہیں، یہ کامیابی والے ہیں. اور یہ بے ادب ہیں، یہ رسوائی والے ہیں، یہ ذلت والے ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، یہ قار مذلت میں جانے والے ہیں. ان کے بھی نتائج کو دیکھو اور ان کے بھی نتائج کو دیکھو. اور الولید ابن مغیرہ جیسے بے ادب کو تو یہیں بھی سزا مل گئی. قرآن کے اندر سنسمہ علی الخرطوم، یعنی اس کے سور جیسی تھوتنی پر ہم داغ دیں گے. ذرا قرآن کا انداز دیکھو، سور جیسی تھوتنی پر، یعنی یہی چہرہ بگاڑ دیا جاتا ہے بے ادبوں کا. دیکھ لو کسی بے ادب کو پہچان لو گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى تصلی. چہرہ اگر بے ادبی کرو گے تو یہی. ایک بات میں تمہیں بتا دوں، کفر بری چیز ہے، کفر بری چیز ہے، مگر جب کفر کی حد تک رہے
دشمنی کی حد تک رہے، امید ہے کہ ایمان کی توفیق مل جائے، مگر کوئی گستاخی کر دیتا ہے تو اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی. گستاخ اپنے وقت کا کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، گستاخی کر کے پھر توبہ نہ کر سکے گا. کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، ارے میاں کتنے بڑے علامہ بنو گے مگر جنت کو بے دیکھے مانا، جہنم کو بے دیکھے مانا، عذاب قبر کو بے دیکھے مانا، ملائکہ کو بے دیکھے مانا، تو جب دیکھ کے ماننے والا نکال دیا گیا تو بے دیکھے ماننے والوں کو نکالنے میں کیا دیری. معلوم یہ ہوا کہ گستاخ کو توبہ کی، تو اسی لیے دیکھو ابلیس گستاخ تھا اور وہ خدا کے عذاب کی سختی کو جانتا تھا مگر مغفرت نہیں مانگتا، مہلت مانگتا ہے، توبہ نہیں کرتا. اسے تو توبہ کرنی چاہیے تھی مگر نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ گستاخ جو ہوا کرتا ہے اس سے توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. اور میں بتاؤں قرآن کی آیت سے، انظر کیف ضرب لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اے محبوب یہ دیکھو تمہاری کیسی کیسی مثالیں لاتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی شہرزادہ کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کیسی کیسی مثالیں. فضلوا یہ گمراہ ہو گئے، فلا يستطيعون سبیلا اب یہ راستے پر پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، اب یہ راستے پر پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں. ان سے استطاعت چھین لی گئی. بغل میں بخاری ضرور رہے گی، سر پہ قرآن بھی رہے گا، مگر اگر گستاخی کی ہے تو توبہ نہیں کر سکیں گے، توبہ نہیں کر سکیں گے، توبہ کی توفیق چھین لی جائے. دیکھو فاروق اعظم دشمن ضرور تھے، گستاخ نہ تھے. خالد ابن ولید دشمن ضرور تھے، گستاخ نہ تھے. حضرت ابو سفیان دشمن ضرور تھے مگر گستاخ نہ تھے. اور ابو جہل گستاخ تھا، عتبہ و شیبہ گستاخ تھے، ابو لہب گستاخ تھا، عقبہ ابن ابی معیط گستاخ تھا، ولید ابن مغیرہ گستاخ تھا. دیکھو تو حضرت اکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے دشمن تھے، گستاخ نہ تھے. باپ گستاخ تھا، بیٹا گستاخ نہ تھا. بیٹا مومن ہوا، باپ رہ گیا. توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے. ذرا غور کرو تو اب ان تمام واقعات کو سامنے رکھنے کے بعد کیا آپ یہ نہ کہیں گے کہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، باادب بانصیب. اور آخر میں چلتے چلتے میں کہوں گا دوستو، اگر تم اسلام کی شوکت کو سمجھانا چاہتے ہو، اگر تم اسلام کی بلندیوں کو سمجھانا چاہتے ہو، اگر تم اسلام کی رفت کو سمجھانا چاہتے ہو تو تمہیں بانی اسلام کی شوکت کو سمجھانا پڑے گا. مکان کی عظمت مکین کی عظمت سے ہوتی ہے. اگر مکین بڑا ہوتا ہے تو مکان بھی عظیم ہوتا ہے. کعبہ عظیم کیوں ہے؟ اس لیے آپ بیت اللہ کہتے ہیں. گنبد خضرا عظیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رسول کا مکان ہے. تو جو مکان کی عظمت ہوتی ہے وہ مکین کی عظمت سے ہوا کرتی ہے. تو سنو جی، بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب چند قوموں کے افراد تمہارے سامنے ہوں گے. یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ اہل ہنود ہے، یہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہندو کہہ رہا ہے کہ سنو جی ہمارے رہنما کا حال تم پوچھنا چاہتے ہو. ہم جس کو رام کہتے ہیں، ہم جس کو لکشمن کہتے ہیں، آؤ اس کی توانائیوں کو سمجھو. اس نے ایک بہت بھاری دھنش کے 2 ٹکڑے کر دیے. عیسائی بولے گا سنو جی ہم جس کو نبی مانتے ہیں وہ ایسا نبی تھا جس نے مردوں کو زندہ کر دیا. حضرت موسیٰ کے ماننے کا ادعا کرنے والے یہودی بولیں گے کہ دیکھو ہمارے حضرت موسیٰ کا حال یہ ہے کہ انہوں نے پتھروں سے چشمہ جاری کر دیا. دیکھو کوئی طور پر کلام کیا، بیان کر رہا. بولو اے مسلمانوں، ان کے مقابلے میں اگر تمہیں بولنا پڑے تو تم کیا بولو گے؟ تم کیا بولو گے کہ ہمارا نبی تو ہماری طرح ہے، ہمارا نبی تو مر کے مٹی میں مل گیا ہے، ہمارا نبی پیٹ کے پیچھے سے. ایسا جب تم کہو گے تو وہ کہیں گے بھئی پھر تو ہمارے اچھے ہیں تمہارے تھے. ہم آپ نہ کر رہے ہیں سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و تصلی علیہ. سنو ایسے موقع میں مجھے بولنا پڑا تو میں کہوں گا کہ اے دھنش کے توڑنے والے، تو نے اسی دنیا کی مادی دھنش کو توڑا اور پوری طاقت لگا کے توڑا، اور میرے رسول نے تو چمکتے ہوئے چاند کو توڑا اور ایک اشارے سے توڑ دیا. ایک اشارے سے کہاں اے سنو اے حضرت مسیح کا کلمہ پڑھنے والوں، ٹھیک ہے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا، بڑا معجزہ ہے، مگر انہوں نے مردوں کو زندہ کیا بے روح
وہ مردہ اسی کو کہتے ہیں جس میں روح کی صلاحیت ہو، روح نہ ہو، اس کو مردہ نہ کہیں گے، اس کو مردہ نہ کہیں گے، روح کی صلاحیت ہو، روح نہ ہو۔ تو حضرت مسیح نے مردوں کو زندہ کیا، یعنی نکلی ہوئی روح کو پلٹایا، اور میرے رسول نے تو بے روح کنکریوں میں روح ڈال دی، کرنا پڑا، کنکریوں میں کرنا پڑا۔ حضرت مسیح نے اگر حضرت مسیح نے پتھروں سے، اگر حضرت کلیم نے پتھروں سے پانی نکالا تو میرے رسول نے انگلیوں کو گھائیوں سے پانی نکالا۔ ذرا غور تو کرو، اگر حضرت مسیح کو شرف تکلم ملا کوہ طور پر تو میرے رسول کو شرف تکلم ملا عرش عزیز پر۔ ذرا غور کرو، سنو اچھی طرح سنو رہے۔ حضرت موسیٰ کا معجزہ یاد کرنے والوں، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا حضرت موسیٰ کے لیے قانون تھا، اے موسیٰ کچھ کہنا ہے طور پر آؤ، اے موسیٰ کچھ لینا ہے طور پر آؤ، اے موسیٰ کچھ سننا ہے طور پر آؤ، اے موسیٰ کچھ معروضہ پیش کرنا ہے طور پر آؤ۔ مگر یہ حبیب کا معاملہ تھا، اے حبیب تمہیں کچھ کہنا ہے، طور پر جانے کی ضرورت نہیں، اے حبیب صفا مروہ بھی آنے کی ضرورت نہیں، جبل رحمت میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، کعبہ میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، مسجد حرام میں بھی آنے کی ضرورت نہیں، بیت المقدس میں بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اے محبوب تمہیں خود کہنا ہو تو زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، نظر اٹھاؤ تو قبلہ بدل دیا جائے۔ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ ہوتا ہے، پھرے گا تیرا بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ماشاءاللہ،